بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ کو فتح کرنے کے بعد آپ مسلمان رومن امپائر کی ایک مین سٹی کی طرف بڑھے، دمیسکس۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی دمیسکس سیریا کا کیپٹل ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک لیٹر خلیفہ کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ آپ کے حکم سے میں رومن امپائر میں آ گیا ہوں، اور اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے ارکا، سخنا، تدمر، حوران اور بصرہ کو فتح کر لیا ہے، اور اب میں دمیسکس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور دوسرا خط ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ میں دمیسکس کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی اپنا لشکر لے کر دمیسکس کی طرف آ جائیں۔ جب یہ خبر رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے اپنے تمام وزراء کی انطاکیہ میں میٹنگ بلا لی اور کہا کہ مسلمانوں نے بصرہ کو فتح کر لیا ہے، اور اب مسلمان ہماری مین سٹی دمیسکس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دمیسکس ہمارے لیے جنت کی طرح ہے۔ اگر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کو رومن امپائر سے بھگا دے تو میں اسے بدلے میں دمیسکس کے ساتھ ساتھ جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ہوئے ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ ککولوس نام کا ایک کمانڈر کھڑا ہوا۔ ککولوس وہ کمانڈر تھا کہ جب پرین امپائر نے رومن امپائر پر حملہ کیا تھا تو ککولوس نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست سے دوچار کیا تھا اور انہیں واپس ان کے علاقے پرین امپائر کی طرف بھگا دیا تھا۔ ککولوس نے ہرقل سے کہا کہ میں مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دوں گا، تو ہرقل نے اسے 5000 کا لشکر دے کر دمیسکس کی طرف روانہ کیا۔ ککولوس اپنا لشکر لے کر دمیسکس پہنچا۔ دمیسکس کے حاکم کا نام عزرائیل تھا۔ عزرائیل اور ککولوس کے درمیان پرانی انبن تھی۔ دمیسکس کے کچھ وزراء ککولوس کے پاس آئے اور اسے کہا کہ مسلمانوں کا لشکر اس طرف آ رہا ہے، تو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا تم ٹینشن نہ لو، میں مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دوں گا اور ان کے سردار کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر تمام وزراء بہت خوش ہوئے۔ یہ دیکھ کر ککولوس نے اسرائیل کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور کہا کہ عربوں کو تو میں چٹکی میں مسل دوں گا، لیکن یہ کام میں اس وقت کروں گا جب تم اسرائیل کو سرداری کے عہدے سے ہٹاؤ گے، کیونکہ عربوں کو تو میں شکست دوں گا، اسے خواہ مخواہ کا ایوارڈ ملے گا۔ یہ سن کر وزراء نے کہا اے سردار، ہمارے آپسی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم عربوں کے خلاف متحد ہو کر لڑیں گے۔ جب دمیسکس کے حاکم اسرائیل کو پتہ چلا کہ ککولوس اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے تو وہ بھی ضد پر اتر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ مل کر عربوں سے جنگ نہیں کروں گا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ ایک دن مسلمانوں کے سامنے ککولوس جائے گا اور ایک دن اسرائیل جائے گا، تو جس کی باری میں مسلمان ہار جائیں گے وہی دمیسکس کا حاکم ہوگا۔ اب اسرائیل اور ککولوس اپنا 20,000 کا لشکر لے کر قلعے سے باہر نکلے اور میدان میں آ کر سطح درست کرنے لگے، تو حضرت خالد بن ولید اپنا 5,000 کا لشکر لے کر میدان میں آئے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کافی دیر تک رومیوں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زرار بن ازور طویل قد والے، موٹی موٹی آنکھوں والے اور سیاہ جسم والے تھے۔ بقیہ لوگ تو جنگ میں جنگی آرمر، خود اور زرہ پہن کے جاتے تھے، لیکن حضرت زرار بن ازور اپنی قمیص بھی اتار دیتے تھے، صرف پاجامہ پہن کے جاتے تھے۔ لوگ آپ کے جسم کو دیکھ کر ویسے ہی تھرا جاتے تھے۔ آپ نے رومیوں پر حملہ کر دیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ سواروں کی طرف رخ کیا تو ایک ہی دم میں کئی سواروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پیادوں کی طرف رخ کیا تو ایک ہی گرداوے میں 7 پیادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی آپ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کے قریب آنا موت کو گلے لگانے کے مطابق تھا، تو انہوں نے دور سے آپ پر تیر اور پتھر برسائے، تو آپ اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ بھی حضرت زرار بن ازور کی طرح رومیوں کے صفوں میں کورام مچا کر واپس آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید خود میدان میں آئے۔
نیزہ بازی اور تلوار بازی کے جوہر دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی آپ کے سامنے نہیں آیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی آپ کے سامنے نہیں آیا۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید کی نظر کلوس پر پڑی۔ آپ نے اس کا جنگی لباس دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی رومن کا سردار ہے، تو آپ اس کی طرف لپکے۔ یہ دیکھ کر کلوس اپنے لشکر میں گھسنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید اس کا پیچھا کرتے ہوئے رومنز کے لشکر میں گھس گئے، لیکن کلوس اپنے لشکر میں ایسے غائب ہو گیا جیسے آٹے میں نمک۔ کچھ محافظوں نے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک ہی گرداوے میں 10 آدمیوں کے سر ان کے جسم سے غائب کر دیے۔ اب حضرت خالد بن ولید دوبارہ میدان میں آئے اور فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ لیکن کوئی نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا چلو تم 10 آ جاؤ اور میں اکیلا، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ اب اسرائیل نے کلوس سے کہا کہ کتنی شرم کی بات ہے، مسلمانوں کا سردار کب سے مقابلے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن نہ تو تم خود جا رہے ہو اور نہ ہی کسی کو بھیج رہے ہو۔ تو کلوس نے کہا اگر تمہیں اتنا عزت پیاری ہے تو تم چلے جاؤ۔ تو اسرائیل نے کہا ہرقل نے لشکر کا سردار تمہیں مقرر کیا ہے، تم جاؤ۔ تو کلوس نے کہا مسلمانوں کا حملہ دمشق پر ہوا ہے اور دمشق کے حاکم تم ہو، لہٰذا تم ہی مقابلے کے لیے جاؤ۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تان لیں۔ تو وزراء نے مداخلت کی اور کہا کہ ٹاس کرتے ہیں، جو ٹاس جیتے گا وہی خالد کے مقابلے میں جائے گا۔ تو ٹاس کلوس جیتا۔ اب کلوس بوجھل قدموں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور حضرت خالد بن ولید سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو اسرائیل نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ آج تو بہادری دکھا، کل میں بہادری دکھاؤں گا۔ اب حضرت خالد بن ولید اور کلوس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ کلوس غصے میں تھا اور جوش میں تھا، تو اس نے حضرت خالد بن ولید پر سخت حملے شروع کر دیے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیا۔ شروع میں اس کا دفاع کرتے رہے اور اس پر سخت حملے نہ کیے۔ تھوڑی دیر بعد کلوس تھک گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اس پر شدت سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ کلوس آپ کے حملوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگا۔ تو حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ کلوس اب تھک چکا ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ جب کلوس نے یہ دیکھا تو اس کو تھوڑا سا سکون ملا اور اس نے سمجھا کہ خالد بھی تھک گیا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک دم اپنے گھوڑے کو جمپ لگوایا اور کلوس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ کلوس کے پاس نیزہ بہت بڑا تھا، جس سے دور والوں پر تو حملہ کیا جا سکتا تھا لیکن قریب والوں پر نہیں، اس لیے اس نے جلدی جلدی اپنے نیزے کو پھینکا اور تلوار نکالنے لگا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کی زین میں موجود چھوٹے نیزے کو نکالا اور اس کے حلق میں پیوست کر دیا اور اس کو گھوڑے سے نیچے پھینکا اور گھسیٹتے ہوئے لشکر میں لے کر گئے۔ کلوس کو لشکر کے حوالے کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید دوبارہ میدان جنگ کی طرف بڑھے، لیکن آپ کا گھوڑا بہت تھک چکا تھا، تو آپ نے گھوڑے کو چینج کیا اور میدان جنگ کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت زرار نے عرض کی کہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں اور اب مجھے جانے کی اجازت دیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم ریسٹ قبر میں ہی کریں گے۔ آپ میدان جنگ کی طرف جانے لگے تو کلوس زور زور سے رومن زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت روماس سے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت روماس نے عرض کیا یہ کہہ رہا ہے تم اپنے مقابلے کے لیے اسرائیل کو طلب کرنا، کیونکہ وہ قلعے کا حاکم ہے، اگر تم نے اس کو مار ڈالا تو قلعہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹینشن نہ لو، میں کسی کافر کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ میدان میں آئے اور فرمایا حل من مبارز، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تو وزراء نے اسرائیل سے کہا وعدے کے مطابق پہلے کلوس مقابلے کے لیے گیا تھا، لیکن اتفاقاً وہ پکڑا گیا، تو اب تمہاری باری ہے، تم جاؤ اور مسلمانوں کے سردار کو قتل کر دو۔ تو اسرائیل نے کہا کہ مسلمانوں کے لشکر میں بہت سارے بہادر ہیں، اگر ان کا سردار مارا بھی جائے تو وہ کسی نہ کسی کو اپنا سردار بنا لیں گے، اگر میں مارا گیا تو تم بغیر چرواہے کے بکریوں کی طرح ہو جاؤ گے، لہٰذا
سارے مل کر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن وزراء نے کہا کہ اس طرح تو بہت سارا نقصان ہوگا، تم اپنی جان بچانے کے لیے سب کو مروانا چاہتے ہو؟ نہ، تم ہی مقابلے کے لیے جاؤ گے، اگر تم مقابلے کے لیے نہ گئے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اب اسرائیل حضرت خالد بن ولید سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا اور حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے عربی برادر، میرے قریب آؤ تاکہ میں تم سے کچھ سوال پوچھ سکوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تم میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہارا سر اڑا سکوں۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ کرنے لگے تو اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، تھوڑا رکو تو صحیح، چلو میں تمہاری بات مان کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ شخص ڈرا ہوا ہے تو آپ حملہ کرنے سے رک گئے۔ اسرائیل نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے عربی برادر، تمہارے لشکر میں بہت سارے بہادر موجود ہیں، لیکن تم ہی بار بار مقابلے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اگر تم شہید ہو گئے تو تمہارا لشکر تو بغیر چرواہے کے بکریوں کی طرح ہو جائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ہمارے لشکر میں بہت سارے بہادر موجود ہیں، تم نے دیکھا نہیں، شروع میں نے تمہاری طرف زرار اور عبد الرحمن کو بھیجا تھا، اگر میں انہیں واپس نہ بلاتا تو وہ تمہارے لشکر میں قیامت برپا کر دیتے۔ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کسی نہ کسی کو اپنا سردار مقرر کر دیں گے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں دمشق کا حاکم اسرائیل ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید مسکرانے لگے اور فرمایا، اے دشمن خدا، جس کا تو ہم نام ہے ملک الموت علیہ السلام، وہ تمہیں جلدی جہنم میں پہنچانے کے لیے بےتاب ہیں۔ پھر اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، تم نے کلوس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، وہ ہماری قید میں ہے اور بندھا پڑا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تک تم نے اسے مارا کیوں نہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو اکٹھے ماروں گا۔ تو اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، اگر تم مجھے کلوس کا سر دو گے تو میں بدلے میں تمہیں 1000 مسکال سونا، 10 ریشمی کپڑے اور 5 گھوڑے بطور انعام دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ تو کلوس کے سر کی قیمت ہے، اپنے سر کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارا سر چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اے عربی برادر، میں تم سے پیار سے پیش آ رہا ہوں اور تمہاری عزت کر رہا ہوں، لیکن تم بار بار مجھے ذلیل کیے جا رہے ہو۔ اب میں تم پر حملہ کرنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچاؤ، کیونکہ میں ملک الموت کا ہم نام اسرائیل ہوں اور تمہارا قاتل ہوں۔ اس کی یہ بکواس سن کر حضرت خالد بن ولید کو بہت غصہ آیا تو آپ نے اس پر حملہ کیا۔ اب دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ اسرائیل کا شمار رومن امپائر کے بہادر کمانڈروں میں کیا جاتا تھا۔ اس نے شروع میں ہی حضرت خالد بن ولید پر سخت حملے کیے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس پر شروع میں سخت حملے نہیں کیے، بلکہ اس کا دفاع کرتے رہے اور نارمل حملے کرتے رہے۔ جب اسرائیل نے حضرت خالد بن ولید کے نارمل حملے دیکھے تو اس نے سوچا، یہ ہے خالد بن ولید، اس کو تو لڑنا ہی نہیں آتا، ایویں ہی اس کو مشہور کیا ہوا ہے۔ تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی قتل کر سکتا ہوں، لیکن میں تم پر اور تمہارے لشکر پر رحم کرتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں اپنے لشکر میں لے جاؤں اور لوگ دیکھیں کہ جس نے کلوس کو پکڑا تھا اسرائیل اس کو کیسے پکڑ کر لایا ہے، اور پھر تمہیں اس شرط پر چھوڑ دوں گا کہ تم رومن امپائر کو چھوڑ کر واپس عرب چلے جاؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، آن قریب تم دیکھ لو گے کہ ہم میں سے کون غالب آئے گا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اپنا اصلی رنگ دکھایا اور اس پر شدت سے حملے کیے۔ حضرت خالد کے حملوں کی شدت دیکھ کر اسرائیل نے کہا، اے عربی برادر، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو حضرت خالد نے فرمایا، میرا مزاح اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے تلوار مارنا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید اس پر وار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوہے کی زرہ پہننے کی وجہ سے وہ بچ تو گیا، لیکن اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور اس کا جسم کانپنے لگ گیا اور اسے اپنی موت نظر آنے لگ گئی، تو وہ اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کا پیچھا کیا، لیکن آپ کا گھوڑا تھک گیا تھا۔ کچھ دیر پیچھا کرنے کے بعد آپ کا گھوڑا رک گیا۔ جب اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کا گھوڑا تھک چکا ہے اور اب یہ جنگ کے لیے کارآمد نہیں ہے، تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، تم نے کیا سمجھا ہے میں تم سے ڈر کر بھاگا ہوں؟ نہیں،
میں نے تو تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرے گھوڑے کو تھکا ہوا دیکھ کر خوش نہ ہو، میں تمہیں پیدل ہی کافی ہوں۔ آپ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اسرائیل گھوڑے پر ہے اور حضرت خالد بن ولید پیدل ہیں۔ اسرائیل نے حضرت خالد پر تلوار سے وار کیا، لیکن آپ نے اس کے وار کو خالی پھیر کر اس کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ اب اسرائیل دھڑام کر کے نیچے گرا، لیکن جلدی سے سنبھل گیا اور اپنے لشکر کی طرف بھاگا، لیکن حضرت خالد نے بھی بھاگنے میں تیزی دکھائی اور اسرائیل کو پکڑ لیا۔ اسرائیل کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اسرائیل نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نہ نہ، یہ مرد کے ہاتھ ہیں، اب نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور چاہا کہ اسے زمین پر پٹک کر اس کا کام تمام کر دوں، لیکن جب رومیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار پکڑا گیا ہے اور سردار بے بس ہو چکا ہے تو وہ اپنے سردار کو بچانے کے لیے دوڑے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت رومیوں کے لشکر کے بہت قریب تھے اور مسلمانوں کے لشکر سے بہت دور تھے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی اپنے سردار کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں تو مسلمان بھی اپنے سردار کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ بظاہر حضرت خالد کے بچنے کے چانس بہت کم تھے۔ ایک مسلمان سے لڑنے کے لیے ہزاروں رومی آ رہے تھے کہ اتنے میں نعرہائے تکبیر کی کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح 37,000 کا لشکر جرار لے کر رومیوں کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے تو وہ اپنے سردار کو چھوڑ کر قلعے کی طرف بھاگے اور انہوں نے کہا کہ سردار جائے بھاڑ میں، ہم جائیں قلعے میں۔ رومی مسلمانوں سے ڈر کر فل سپیڈ سے قلعے کی طرف بھاگے اور قلعے میں جا کر ہی دم لیا اور جلدی قلعے کے دروازے بند کر دیے اور ان کا سردار حضرت خالد کے ہاتھوں میں ہی رہ گیا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور سلام دعا کرنے کے بعد انہیں آرمی چیف بننے کی مبارکباد دی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کی اگر خلیفہ کے آرڈر نہ ہوتے تو میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ عہدہ کبھی قبول نہ کرتا، کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے ابو سلیمان، یہ عہدہ تمہیں ججتا ہے۔ پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے اسلامی لشکر کے کیمپس کی طرف گئے۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو گئی۔ اگلے دن جب رومنز نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کے دونوں کمانڈر کلوس اور اسرائیل کو گرفتار کر لیا ہے تو انہوں نے قلعے کا نیا حاکم ہرقل بادشاہ کے داماد توما کو بنایا۔ حاکم توما نے لوگوں کو جنگ کے لیے ورگلایا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر قلعے سے باہر نکلا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ رومنز ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مسلمان جلدی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور مسلمانوں نے رومنز پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد رومنز جنگ چھوڑ کر قلعے میں بھاگے اور قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ مسلمانوں نے قلعے تک ان کا پیچھا کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب رومنز نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ان حالات کی خبر ہرقل تک پہنچا دی جائے تو وہ ہماری کمک کے لیے کوئی نہ کوئی لشکر ضرور بھیجے گا۔ تو انہوں نے رات کے وقت ایک شخص کو خط دے کر قلعے کی دیوار سے رسی کے ذریعے نیچے اتارا اور اس کو انطاکیہ روانہ کر دیا۔ انطاکیہ پہنچ کر قاصد نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمانوں نے دمیسکس کے دونوں کمانڈر اسرائیل اور کلوس کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر ہرقل رونے لگا اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ میں نے تمہیں عربوں سے پہلے ہی ڈرایا تھا، لیکن تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر اپنے آبائی شہر قسطنطنیہ چلا جاؤں، لیکن یہ اتنی شرم کی بات ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود عربوں سے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ لیکن وزراء نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ زحمت نہ کریں، آپ کے لشکر میں ابھی بھی ایک ایسا سردار موجود ہے جو عربوں کو یہاں سے ایسے بھگا دے گا۔ ہرقل نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو وزراء نے کہا وہ ہمس کا حاکم وردان ہے۔ ہرقل نے اسے انطاکیہ بلوایا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔
تو اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، اگر آپ مجھے پہلے عربوں کے خلاف مقابلے کے لیے بھیجتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ تو ہرقل نے کہا میں عربوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس وجہ سے میں نے تم جیسے عظیم کمانڈر کو ان کے مقابلے کے لیے نہیں بھیجا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب تمہیں جانا پڑے گا۔ تو وردان نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، میں ان کے تمام سرداروں کے سر کاٹ کر آپ کے پاس لاؤں گا اور انہیں واپس عرب بھگا دوں گا اور ان کے کعبے کو گرا دوں گا اور مدینہ کو کھنڈر بنا دوں گا۔ یہ سن کر ہرقل بہت خوش ہوا اور اس نے کہا اگر تم نے عربوں کو یہاں سے بھگا دیا تو جو جو علاقے عربوں نے فتح کیے ہوئے ہیں وہ بھی تمہارے ہوں گے، اور عیسیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں وصیت لکھ کے جاؤں گا کہ میرے بعد رومن امپائر کے اگلے بادشاہ تم ہوگے۔ ہرقل نے وردان کو ایک بڑی سلیب اور 12,000 کا لشکر دے کر دمیسکس والوں کی کمک کے لیے روانہ کیا۔ ادھر سے مسلمانوں کو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے 20 دن گزر چکے تھے۔ رومنز کے پاس کھانا اور پانی ختم ہونے والا تھا، وہ بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک خبر پہنچی کہ مقام اجنادین پر ہرقل بادشاہ نے ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر مقام اجنادین کی طرف جاتے ہیں، وہاں رومیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد دوبارہ دمشق کی طرف آئیں گے اور اس قلعے کا محاصرہ کریں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا میری رائے اس کے برعکس ہے، کیونکہ ابھی رومنز کے پاس کھانا پانی ختم ہونے والا ہے، کچھ دنوں بعد یہ قلعہ حوالے کر دیں گے۔ اگر ہم اجنادین چلے گئے تو یہ قلعے میں کھانے پینے کا سامان، غلہ اناج وغیرہ کافی مقدار میں سٹور کر لیں گے، تو اگلی بار قلعے کو فتح کرتے کرتے کئی مہینے لگ جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا آپ کی رائے مناسب ہے، اور تمام لشکر کو شدت سے حملہ کرنے کا حکم دیا، اور ان کے سردار پولوس اور اسرائیل کو قلعے کی دیوار کے پاس لے گئے۔ رومنز قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر اپنے سرداروں کو دیکھنے لگے، تو حضرت خالد بن ولید نے ان پر اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان دونوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ تو حضرت زرار بن ازور اور حضرت رافع نے ان دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ محاصرے کے 21ویں دن جب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو شدت سے حملہ کرنے کا حکم دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ رومی جو ابھی تک بہت پریشان ہیں، اب وہ قلعے کی دیواروں پر تالیاں بجا کر ناچ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور ایک طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے وہاں دیکھا تو ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ ہرقل نے دمشق کی کمک کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لشکر ہماری طرف آ رہا ہے ہم اپنا سارا لشکر لے کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اگر ہم نے سارا لشکر یہاں سے ہٹا لیا تو پیچھے سے دمشق والے قلعے سے نکل کر ہم پر حملہ کر دیں گے، اور آگے سے وردان کا لشکر آ رہا ہے تو ہم ان دونوں لشکر کے درمیان پھنس جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ تم کسی بہادر کو کچھ لشکر دے کر رومنز کے مقابلے کے لیے بھیجو، اور ان سے کہو تم انہیں روک سکو تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جانا، پھر کچھ اور ترکیب سوچیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو 500 کا لشکر دے کر رومنز کے اس لشکر کی طرف روانہ کیا جو دمیسکس کی کمک کے لیے آ رہا تھا۔ حضرت زرار بن ازور 500 کا لشکر لے کر جب وادی لہیہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ رومنز کے لشکر کی تعداد 12,000 ہے۔ تو کچھ مجاہدین نے کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، چلو اب واپس چلتے ہیں، لیکن حضرت زرار بن ازور نے فرمایا کہ میں دشمنوں کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ان سے لڑوں گا۔ یہ دیکھ کر حضرت رافع نے فرمایا اے مجاہدین اسلام، تم دشمن کی زیادہ تعداد دے کر کیوں گھبراتے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ایسے لشکر تھے
جو تعداد میں بہت کم تھے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے زیادہ والوں پر غالب آ گئے۔ یہ سن کر تمام مجاہدین کا جذبہ بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان رومن سے لڑیں گے اور انہیں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ تو حضرت زرار بن ازور اپنا لشکر لے کر ایک کمین گاہ میں چھپ گئے۔ رومیوں کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو حضرت زرار بن ازور نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے رومنز بکھلا گئے۔ حضرت زرار بن ازور ببر شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے رومنز کے لشکر میں قیامت برپا کر دی۔ رومنز کے ایک سردار کی طرح بڑھے اور اسے نیزہ مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ایک اور شخص کی طرف بڑھے جس نے رومنز کا جھنڈا تھاما ہوا تھا، اسے بھی نیزہ مار کر واصل جہنم کر دیا۔ پھر ایک اور شخص کی طرف بڑھے جس نے سلیب اٹھائی ہوئی تھی، اسے بھی سینے میں نیزہ مارا اور اسے بھی واصل جہنم کر دی۔ اب آپ رومنز کے سردار وردان کی طرف بڑھے۔ جب وردان نے دیکھا کہ حضرت زرار میری طرف آ رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر میں گھسنے لگا۔ تو ساتھیوں نے کہا، اے سردار کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، اس شخص کو دیکھا ہے، یہ کتنا ڈراؤنا ہے، مجھے اس سے بچاؤ۔ تو وردان کے کچھ محافظ حضرت زرار پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن آپ نے انہیں بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر وردان کا بیٹا حمران آگے بڑھا اور اس نے حضرت زرار کے بازو پر نیزہ مارا۔ نیزہ لگتے ہی آپ کے بازو سے خون کا فوارہ نکلا۔ اب حضرت زرار نے فل زور سے حمران کے دل پر نیزہ مارا اور اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ نیزہ لگتے ہی حمران واصل جہنم ہو گیا۔ آپ حمران کے جسم سے نیزہ نکالنے لگے تو نیزے کا پھال اس کے جسم میں رہ گیا اور خالی ڈنڈا باہر آیا۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ حضرت زرار کے پاس اب لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ڈنڈا ہے، تو اب ان کی جسارت بڑھی اور انہوں نے حضرت زرار پر مل کر حملہ کیا اور حضرت زرار کو گرفتار کر لیا۔ مجاہدین نے جب دیکھا کہ حضرت زرار پکڑے گئے ہیں تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو حضرت رافع بن امیرہ طائی نے فرمایا، اے مجاہدین اسلام، کیا تم جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ کیا تم دشمنوں کو پیٹھ دکھا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک نے پیٹھ دکھانے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ یہ سن کر تمام مجاہدین واپس آئے تو حضرت رافع نے فرمایا کہ ہم ان پر مل کر حملہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ حضرت زرار کو ان کے چنگل سے بچا لیں گے۔ اب تمام مجاہدین نے رومنز پر یک بارگی کے ساتھ حملہ کیا، لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی حضرت زرار کو نہ چھڑا سکے۔ اب رومنز نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے اور مجاہدین ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی رومنز نے حضرت زرار کو گرفتار کیا تو ایک مجاہد فل سپیڈ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا اور کہا کہ رومنز نے حضرت زرار کو گرفتار کر لیا ہے اور مسلمانوں کو گھیر لیا ہے، کافی سارے مجاہد شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ان کی تعداد کتنا ہے؟ تو اس نے کہا، ان کی تعداد 12,000 ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، واللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ رومنز کی تعداد 12,000 ہے تو میں حضرت زرار کو اتنا کم لشکر دے کر کبھی بھی روانہ نہ کرتا۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ باب جابیہ پر کسی کو اپنا نائب بنا کر اب تم خود رومنز کے مقابلے میں جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم رومنز کو ایسے پیس دو گے جیسے چکی غلے کو پیس دیتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید حضرت میسرہ بن مسروق ابسی کو اپنا نائب بنا کر مجاہدین کی کمک کے لیے روانہ ہوئے اور لشکر سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دو، نیزے سیدھے کر لو اور جاتے ہی رومنز پر فل فلیج حملہ کر دینا ہے۔ اگر حضرت زرار زندہ ہوئے تو ہم انہیں ضرور چھڑا لیں گے، اور اگر رومن نے حضرت زرار کو شہید کرنے میں جلدی کی تو ہم ان کے بدلے میں ہزاروں رومنز کو قتل کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت زرار کی مدد کے لیے فل سپیڈ سے جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک نقاب پوش پر پڑی جس نے آنکھوں کے علاوہ اپنے پورے جسم کو بلیک لباس کے ساتھ چھپایا ہوا تھا اور گھوڑے کے ساتھ بالکل چمٹا ہوا ہے اور گھوڑے کو فل سپیڈ کے ساتھ دوڑا رہا ہے۔ تو حضرت خالد حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے جو بہت بے چین ہے اور اتنا تیز سپیڈ سے گھوڑا بھگا رہا ہے۔ اتنے میں مجاہدین رومنز کے لشکر کے قریب پہنچ گئے تو وہاں جاتے ہی
اس نقاب پوش نے رومنز کے لشکر پر حملہ کر دیا، رومنز کی صفوں میں گھس گیا اور صفوں میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رومنز کی صفوں کو چیرتا ہوا باہر نکلا، اس کا نیزہ خون سے شرابور تھا۔ پھر وہ نقاب پوش دوبارہ رومنز کی صفوں میں گھس گیا اور غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رومنز کی صفوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکلا اور پھر رومنز پر حملہ کر دیا۔ حضرت رافع اس کی مہارت کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت رافع سمجھ گئے کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں، کیونکہ اس طرح کے حملے تو حضرت خالد بن ولید ہی کر سکتے ہیں۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر السلام علیکم کہا، تو حضرت رافع نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ نقاب پوش کون ہے جو اتنی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کر رہا ہے؟ تو حضرت خالد نے فرمایا ہم بھی حیران ہیں کہ یہ بہادر کون ہے۔ اتنے میں رومنز نے اس نقاب پوش کو گھیر لیا تو اس نے بڑی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کیا، لیکن رومنز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رومنز اس مجاہد پر غالب آ جائیں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کچھ مجاہدین کے ساتھ رومنز پر حملہ کر دیا اور اس نقاب پوش کو رومنز کے چنگل سے بچا لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اس نقاب پوش سے فرمایا اے بہادر، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت رافع نے فرمایا اے بہادر، سردار کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی تمہارا نام جاننے کے لیے بے چین ہیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اے بہادر، چلو تم صرف اپنا اور اپنے قبیلے کا نام ہی بتا دو۔ اب اس سیاہ لباس کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی اور اس نے کہا اے سردار، میں نے تمہارے جواب میں تاخیر تمہاری نافرمانی کے لیے نہیں کی، بلکہ شرم و حیا کی وجہ سے کی، کیونکہ میں پردے میں بیٹھنے والی عورت ہوں۔ میں خولہ بنت ازور ہوں اور حضرت زرار میرے بھائی ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ رومنز نے میرے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں فوراً یہاں آ گئی۔ میں نے رومنز کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اپنے بھائی کو تلاش کیا، لیکن مجھے میرا بھائی نہیں ملا۔ یہ کہہ کر حضرت خولہ رونے لگ گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اب رومنز پر فل فلیج حملہ کرتے ہیں، شاید حضرت زرار کا کوئی سراغ مل جائے۔ اب مجاہدین نے رومنز پر فل فلیج حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رومنز کے سردار وردان کی طرف بڑھے، لیکن وردان بہت سارے سپاہیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے وردان تک پہنچنے کی کافی بار کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی سپاہی آڑے آ جاتا تھا۔ مجاہدین نے بڑی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کیا، لیکن حضرت زرار کا سراغ نہیں ملا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ ایک اور بار ٹرائی کرتے ہیں، شاید حضرت زرار کا کوئی سراغ مل جائے۔ اتنے میں مجاہدین نے دیکھا کہ کچھ رومنز ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مجاہدین نے بھی ان سے مقابلے کے لیے تلواریں نکال لی، لیکن جب وہ قریب آئے تو انہوں نے لفون لفون کہا کہ ہمیں پناہ دے دو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے تلواریں نیچے کرنے کو کہا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان رومیوں سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمس کے باشندے ہیں اور وردان کے ورغلانے پر تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہمیں معاف کر دو، ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ابھی تو جنگ چل رہی ہے، ابھی صلح کرنا ممکن نہیں ہے، ابھی تم ہمارے قیدی ہو، جب ہم تمہارے شہر میں آئیں گے اور تمہارا شہر فتح کریں گے تب تم سے صلح کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان سے حضرت زرار کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو جنگ میں صرف پاجامہ پہن کے آیا تھا اور ہمارے لشکر پر قیامت برپا کر دی تھی اور سردار وردان کے بیٹے حمران کو بھی قتل کر دیا تھا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہاں ہاں وہی۔ تو انہوں نے کہا کہ وردان نے اسے قید کر کے 100 سپاہیوں کے ساتھ ہمس بھیجا ہے اور پھر ہمس سے انطاکیہ بھیجے گا تاکہ ہرقل دیکھ سکے کہ میں کتنا بہادر ہوں کہ اتنے خطرناک مسلمان کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ تو حضرت خالد نے حضرت رافع سے فرمایا کہ تم ملک شام کے علاقوں سے اچھی طرح واقف ہو، جلدی سے کسی شارٹ راستے سے جاؤ اور حضرت زرار کو ہمس پہنچنے سے پہلے رومیوں سے چھڑا لو۔ تو حضرت رافع، حضرت خولہ
اور 100 مجاہدین کو لے کر شارٹ راستے سے ایمس کی طرف روانہ ہوئے۔ کافی دیر چلنے کے بعد مجاہدین ایک وادی میں پہنچے تو حضرت رافع نے وہاں گھوڑوں کے پاؤں کے نشان چیک کیے، لیکن آپ کو کوئی بھی نشان نہیں ملا۔ تو آپ نے مجاہدین سے فرمایا، خوشخبری ہو، ابھی تک رومنز یہاں سے نہیں گزرے۔ اب حضرت رافع مجاہدین کے ساتھ اس وادی میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رومنز وہاں سے گزرے تو حضرت رافع نے مجاہدین کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حملہ کیا تھا؟ صرف 2 منٹ کا کام تھا، کیونکہ 100 مجاہدین کا 100 رومیوں سے مقابلہ تھا۔ تو مسلمانوں نے تھوڑی ہی دیر میں تمام رومیوں کو واصل جہنم کر دیا اور حضرت زرار کو صحیح سلامت چھڑا لیا۔ جب حضرت خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں مجاہدین نے دیکھا کہ کچھ رومنز ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رومنز نے قریب آ کر کہا، لفون لفون ہمیں پناہ دے دو۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد بھی وہاں آ گئے اور حضرت زرار کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو مجاہدین نے پوچھا، آپ یہاں پر کیسے آئے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تمہارے جانے کے بعد ہم نے رومنز پر سخت حملہ کیا تو ان کے قدم اکھڑ گئے، انہیں جس طرف راستہ ملا وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ کچھ رومنز اس طرف بھاگے تو میں ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید مجاہدین کو لے کر واپس دمیسکس پہنچے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تمام داستان سنائی، اور جن سرداروں کو حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھے تھے وہ بھی اجنادین میں آ کر حضرت خالد کے لشکر میں شامل ہو گئے، سوائے حضرت عمر بن عاص کے، کیونکہ وہ فلسطین میں تھے اور فلسطین اور اجنادین کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور وردان نے حضرت عمر بن عاص کے لشکر کو روکنے کے لیے اپنا کچھ لشکر فلسطین کی طرف روانہ کر دیا تھا، تو اس وجہ سے حضرت عمر بن عاص اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے۔ جب مسلمان اجنادین پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے حضرت زرار بن ازور کو روانہ فرمایا۔ حضرت زرار بن ازور اپنا حلیہ چینج کر کے رومنز کے لشکر کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ رومنز کے لشکر کی 90 لائنز ہیں اور ہر لائن 1000 افراد پر مشتمل ہے، تو یوں رومنز کی تعداد 90,000 ہے۔ حضرت زرار بن ازور رومیوں کے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے کہ اتنے میں وردان کی نظر حضرت زرار پر پڑی، تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا جاسوس ہے، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت زرار کو پکڑنے کے لیے 30 رومی آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر حضرت زرار نے اپنے گھوڑے کو اسلامی لشکر کی طرف دوڑایا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت زرار بن ازور کو سختی سے منع فرمایا تھا کہ آپ نے رومن کے لشکر میں جا کر صرف تعداد کا اندازہ لگانا ہے، رومن سے لڑنا نہیں ہے۔ رومی حضرت زرار کو پکڑنے کے لیے فل سپیڈ کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت زرار ہم سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دور جا کر حضرت زرار بن ازور نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ تو گھوڑا ایک دم رک گیا۔ اب حضرت زرار بن ازور نے اپنے گھوڑے کا رخ 29 رومیوں کی طرف کیا اور نیزہ سیدھا کر کے فل سپیڈ کے ساتھ رومنز کی طرف بڑھے۔ رومن حضرت زرار کی طرف آ رہے تھے اور حضرت زرار ان کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت زرار رومنز کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے جاتے ہی ایک رومی کے سینے میں نیزہ مارا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ رومن کچھ سمجھ پاتے، آپ نے 2 اور رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ دیکھ کر رومنز اپنے لشکر کی طرف بھاگے تو حضرت زرار نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے لشکر کی حدود کے آنے تک آپ نے 19 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر اپنے لشکر کی طرف واپس آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے حضرت زرار بن ازور سے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رومیوں سے لڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت زرار بن ازور نے عرض کی، میں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے رومنز پر حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے تو صرف اپنا دفاع کیا ہے، اور اگر مجھے آپ کے حکم کی نافرمانی کا خوف نہ ہوتا تو میں رومنز کے لشکر پر حملہ کیے بنا واپس نہ آتا۔ اب وردان نے
ایک راہب کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا، تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ یہاں پر جو لشکر موجود ہے اس سے تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لشکر کوئی عام لشکر نہیں ہے۔ اس لشکر میں الگ الگ ریاستوں کے بڑے بڑے شہزادے موجود ہیں اور ان کے مین کمانڈرز موجود ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا سردار وردان چاہتا ہے کہ تم یہاں سے واپس اپنے ملک چلے جاؤ، ہم بدلے میں تمہیں ریشم کے کپڑے، غلہ، سونا چاندی وغیرہ دیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ہماری 3 باتیں ہیں، ان میں سے تمہیں ایک بات قبول کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا تو اسلام لے آؤ، یا پھر ٹیکس دے کر ہماری حکومت میں رہو، یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں جا کر اپنے سردار کو آگاہ کرتا ہوں۔ جب وردان پر یہ 3 باتیں پیش کی گئی کہ اسلام، جزیہ یا پھر جنگ، تو اس نے کہا ہم جنگ ہی کریں گے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ وردان نے اپنے لشکر کی اگلی صف میں 1000 تیر انداز کو آگے کیا اور انہیں تیر چلانے کا حکم دیا، تو ایک ہی دم 1000 تیروں کی بارش مسلمانوں پر ہوئی۔ کافی سارے مجاہدین زخمی ہو گئے اور بہت سارے مجاہدین شہید ہو گئے۔ رومنز مسلسل مسلمانوں پر تیروں کی بارش کیے جا رہے تھے اور مسلمان یا تو زخمی ہوتے جا رہے تھے یا شہید ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت زرار بن ازور نے کچھ مجاہدین سے فرمایا کہ رومن کے اندر ہماری تلوار کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں ان تیر اندازوں کو کسی طرح روکنا ہوگا۔ تو مجاہدین نے کہا کہ ہم انہیں کیسے روکیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت زرار بن ازور نے فرمایا لوہے کی زرہ اور خود پہن کر اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ اب مجاہدین تیروں کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیر اندازوں کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حضرت زرار بن ازور بپر شیر کی طرح اوپر ٹوٹ پڑے اور کچھ ہی دیر میں 30 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا، اور مجاہدین نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ تیر اندازوں کا مقابلہ کیا اور انہیں واصل جہنم کر دیا۔ اب تیر اندازوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنے لشکر کے اندر گھس گئے۔ حضرت زرار بن ازور بڑی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کر رہے تھے، تو وردان نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شخص وہ ہے جو جنگ میں پاجامہ پہن کر آتا ہے، لیکن آج اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وردان کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے بیٹے حمران کو قتل کیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے کوئی بہادر جو اسے زندہ یا مردہ میرے پاس لے آئے۔ یہ سن کر تبریہ کا حاکم آگے بڑھا اور اس نے حضرت زرار پر نیزے سے وار کیا، لیکن آپ نے اس کے وار کو خالی پھیر دیا، اور پھر آپ نے اس پر وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ دیکھ کر وردان نے کہا کہ ہائے افسوس، میرے لشکر میں کوئی بھی بہادر نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، اب مجھے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر عمان کا حاکم اسطفان آگے بڑھا اور اس نے وردان سے کہا اے سردار، میں اس شخص کا سر کاٹ کر آپ کے پاس لاؤں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وردان نے کہا تمہیں منہ مانگی قیمت ملے گی۔ اسطفان نے کہا اے سردار، میں عمان کا حاکم ہوں، خزانوں کی تو میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ تو وردان نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اسطفان نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ وردان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اسطفان نے اسے ایک بار دیکھا تھا اور اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ تو وردان نے اسطفان سے کہا کہ اگر تم اس شخص کا سر میرے پاس لاؤ گے تو میں ان معزز سرداروں کی موجودگی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ یہ سن کر اسطفان حضرت زرار سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور حضرت زرار پر نیزے سے وار کیا، لیکن آپ نے اس کے وار کو خالی پھیر دیا۔ پھر حضرت زرار نے اس پر نیزے سے وار کیا، لیکن اس نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ آپ کے وار کو خالی پھیر دیا۔ دونوں نے اپنی نیزہ بازی کے جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ حالانکہ حضرت زرار کے سامنے اتنی دیر تک کوئی نہیں ٹک پایا تھا، لیکن اسطفان نے حضرت زرار کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے حضرت زرار سے فرمایا اے زرار، یہ کیا سستی ہے، دشمن کو بار بار مہلت دے رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت زرار نے اسطفان پر شدت سے حملے کیے، لیکن اس نے آپ کے تمام حملوں کو خالی پھیر دیا۔ لڑتے لڑتے کافی دھوپ ہو گئی، دونوں کے گھوڑے تھک گئے، تو اب دونوں گھوڑے سے اتر کر پیدل لڑنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حضرت زرار نے دیکھا کہ رومیوں کے لشکر سے ایک شخص گھوڑا لے کر میدان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شخص
استفان کا غلام تھا اور اسے گھوڑا دینے کے لیے آ رہا تھا۔ اگر استفان کو گھوڑا مل جاتا تو پھر اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا، تو اس وجہ سے اس غلام کو روکنا بہت ضروری تھا۔ حضرت زرار بن ازور لڑائی کو چھوڑ کر اپنے گھوڑے کی طرف بھاگے اور جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے کو دوڑانے کے لیے ایڑی ماری، لیکن گھوڑے نے چلنے کا نام ہی نہیں لیا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ حضرت زرار نے کافی کوشش کی لیکن گھوڑے نے ہلنے کا نام ہی نہیں لیا۔ ایک طرف وردان نیزہ لے کر حضرت زرار کی طرف بڑھ رہا تھا تو دوسری طرف اس کا غلام اس کو گھوڑا دینے کے لیے آ رہا تھا۔ ان دونوں کو روکنا بہت ضروری تھا۔ یہ کام تھا حضرت زرار کے گھوڑے کے چلنے پر، لیکن وہ تو چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب حضرت زرار اپنے گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر آج مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ میں روضہ رسول پر جا کر تمہاری رسول اللہ سے شکایت کروں گا۔ جیسے ہی گھوڑے نے یہ الفاظ سنے کہ شکوت الی رسول اللہ، میں تمہاری حضور علیہ السلام سے شکایت کروں گا، تو گھوڑے نے ایک دم جمپ لگایا اور فل سپیڈ کے ساتھ استفان کے غلام کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں جاتے ہی حضرت زرار نے اسے نیزہ مارا اور واصل جہنم کر دیا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اپنے گھوڑے کو اسلامی لشکر کی طرف روانہ کر دیا۔ استفان نے جب دیکھا کہ حضرت زرار گھوڑے پر ہے اور میں پیدل ہوں تو اب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، لیکن وردان دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ استفان مشکل میں ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے 12 آدمی لے کر میدان کی طرف بڑھا۔ استفان نے جب دیکھا کہ وردان میری مدد کے لیے آ رہا ہے تو اس نے حضرت زرار کے واروں کو ڈھال پر لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید بھی اپنے ساتھ 12 مجاہدین کو لے کر حضرت زرار کی مدد کے لیے میدان کی طرف بڑھے۔ اب 12 مجاہدین 12 رومیوں کے ساتھ، حضرت خالد وردان کے ساتھ اور حضرت زرار استفان کے ساتھ لڑنے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت زرار نے استفان کو نیچے گرا دیا اور اس کی گردن مروڑنے لگے، تو اس نے وردان سے کہا اے سردار مجھے بچاؤ، تو اس نے کہا میں خالد کا مقابلہ کر رہا ہوں، مجھے خالد سے کون بچائے گا۔ اب حضرت زرار نے استفان کی گردن مروڑی، اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رومیوں کا سارا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی تمام مجاہدین کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اب مجاہدین اور رومنز کے درمیان عام جنگ شروع ہو گئی۔ مجاہدین نے بڑی بہادری کے ساتھ رومنز کا مقابلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شام ہو گئی تو جنگ روک دی گئی۔ وردان بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر اپنے لشکر میں گھس گیا تھا اور اپنی جان بچا لی۔ پہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں نے رومنز کے لشکر کو بالکل کریش کر دیا تھا۔ اب ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر رومن کے جنرل وردان نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر خود ہی جواب دیا کہ مسلمان ہم پر اس وجہ سے غالب آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کے بالکل پابند ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے دین کی تعلیم کو بالکل بھول چکے ہیں، تو اس وجہ سے نہ تو عیسیٰ ہماری مدد کرتا ہے اور نہ ہی صلیب۔ یہ دیکھ کر رومنس نے کہا اے سردار، ہم اپنے پچھلے تمام اعمال سے توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر وردان بہت خوش ہوئے، تو وہاں پر موجود ایک سردار نے کہا اے سردار، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی قوم ہے کہ مسلمان صرف اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور مسلمان ہم پر 2 وجہ سے غالب آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اپنے نبی کے فرمان پر پکا یقین ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتے ہیں، اور دوسری وجہ ان کے سردار خالد بن ولید ہیں کہ ان کا صرف نام سن کر ہمارے سپاہی کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ میں مسلمان فل جوش و خروش کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اگر ہم خالد کو شہید کر دیں تو پھر مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں۔ یہ سن کر وردان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے کہا کہ خالد کو شہید کرنے کی بات کر رہا ہے، زیادہ تو نہیں چڑھ گئی؟ مجھے پتہ ہے کہ میں آج اس سے اپنی جان بچا کر کیسے بھاگوں۔ تو اس نے کہا اے سردار، جنگ میں فیس ٹو فیس خالد کا مقابلہ کرنے کی کون بات کر رہا ہے؟ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔
میرے پاس ایک پلان ہے، ہم خالد کو دھوکے سے شہید کریں گے۔ وردان نے کہا تمہیں پتہ ہے عربوں کو دھوکہ دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تم پہلے مجھے اپنا پلان بتاؤ، اگر اس میں کامیابی کے چانس زیادہ ہوئے تو پھر میں اس کی اجازت دوں گا۔ اس نے کہا اے سردار، مسلمان جنگ سے زیادہ صلح کو پسند کرتے ہیں، تو ہم اپنا ایک قاصد خالد کی طرف بھیجیں گے اور کہیں گے کہ کل لڑائی میں بہت ہی خون ریزی ہوئی ہے، اب اور بس ہمارا سردار آپ سے صلح کا ڈسکس کرنا چاہتا ہے، لہٰذا فلاں جگہ پر جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے آپ نے وہاں اکیلے آنا ہے اور ہمارا سردار بھی اکیلے آئے گا اور صلح پر بات چیت کر لیجیے گا۔ تو خالد اکیلا ہی آئے گا اور ہم رات کو ہی اپنے 10 بندے چھپا دیں گے، آپ کو جیسے ہی موقع ملے آپ نے ان 10 سپاہیوں کو آواز دینی ہے تو وہ آ کر خالد کو شہید کر دیں۔ یہ سن کر وردان نے کہا دس از اے ماسٹر پلان، اب ہم خالد کو نہیں چھوڑیں گے، اور فوراً اپنے کرسچن غلام ڈیوڈ جو عربی تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم خالد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارا سردار آپ سے صلح پر بات کرنا چاہتا ہے۔ داؤد ایک کٹر نصرانی تھا تو اس نے کہا اے سردار، کتنی شرم کی بات ہے کہ شاہ روم نے آپ پر بھروسہ کیا کہ آپ عربوں کو یہاں سے بھگا دیں گے، لیکن آپ عربوں سے صلح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وردان نے کہا یہ تو خالد کو شہید کرنے کا پلان ہے، اور اس کے بعد تم دیکھنا کہ میں عربوں کو کیسے یہاں سے بھگاتا ہوں۔ داؤد نے کہا اے سردار، پھر بھی یہ مردانگی تو نہیں ہے کہ ہم خالد کو دھوکے سے شہید کریں۔ وردان نے کہا تمہیں جو کہا گیا صرف وہی کرو، زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد حضرت خالد کے پاس آیا اور اپنے سردار کا پیغام پہنچا دیا، تو حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم صلح چاہتے ہو تو جان لو کہ ہم جنگ سے زیادہ صلح کو پسند کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی سازش ہوئی تو بھی عربی ہے اور ہم بھی عربی ہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ عربی سازش کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ پاک سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر داؤد خیمے سے باہر نکلا اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ داؤد ایک گہری سوچ میں تھا، اس نے سوچا کہ اگر ہم خالد کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مسلمان اپنے سردار کا انتقام لینے کے لیے دو ہیرے جوش سے لڑیں گے۔ ارطغرل مر چکا ہے۔ اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ عربی لوگ سردار کا انتقام لینے کے لیے کس حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں بھی اس سازش میں ملوث تھا تو پھر نہ تو وہ مجھے چھوڑیں گے اور نہ ہی میرے اہل و عیال کو چھوڑیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں خالد کو سارے پلان کے بارے میں انفارم کر دی۔ داؤد دوبارہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہا کہ اگر مجھے اور میرے اہل و عیال کو پناہ دے دی جائے تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سلو دراصل آپ کو شہید کرنے کی سازش ہے، اور اپنے سردار کے سارے پلان سے حضرت خالد کو آگاہ کیا۔ حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ ناؤ حضرت خالد بن ولید مجاہدین کے خیمے میں داخل ہوئے اور مسکرا رہے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پوچھا اے خالد، اے ابا سلیمان، اضحک اللہ سنک، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ وردان مجھے صلح کے لیے اکیلا بلا کر اور اپنے 10 بندے چھپا کر مجھے شہید کرنا چاہتا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا آپ نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ سوچنا کیا ہے، میں اکیلا ہی جاؤں گا اور انشاءاللہ میں ان سب کو اکیلا ہی کافی ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے ابو سلیمان، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ انہیں اکیلے کافی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم سے جتنی بھی قوت بن پڑے کافروں کے لیے تیار رکھو۔ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح وہ اپنے ساتھ 10 سپاہیوں کو لائے گا، آپ بھی اپنے ساتھ 10 مجاہدین کو لے جائیے گا۔ جب وہ اپنے 10 بندوں کو جنگ کے لیے بلائے گا آپ بھی بلا لیجیے گا۔ یوں لڑائی برابر کی ہوگی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اے امین الامہ، میں آپ کی رائے کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا
اور انہیں وردان کے تمام پلان سے آگاہ کیا۔ تو حضرت زرار بن ازور نے عرض کی، اے سردار، کیوں نہ ہم رات کو ہی جا کر وردان کے تمام سپاہیوں کا کام تمام کر دیں، اور جب وہ صبح اپنے سپاہیوں کو بلائے گا تو ان کی جگہ پہ ہم ظاہر ہوں گے اور پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہو۔ حضرت خالد نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کام کی اجازت دیتا ہوں۔ جیسے ہی رات ہوئی، وردان کے سپاہی وردان کی سلیکٹ کی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے ہتھیار سر کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ جب رات کا تہائی وقت شروع ہوا تو حضرت زرار بن ازور بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر وردان کی سلیکٹ کی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ یہی میرا انتظار کریں، میں وردان کے سپاہیوں کا سراغ لگا کر آتا ہوں، اور ہاں، آپ لوگوں نے آپس میں باتیں نہیں کرنی، تاکہ اگر وہ یہیں آس پاس کہیں سوئے ہوئے ہیں تو وہ جاگ نہ جائیں اور ہمارا پلان چوپٹ نہ ہو جائے۔ حضرت زرار نہایت ہی چپکے سے آگے بڑھے اور کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد آپ کے کانوں میں خراٹوں کی آوازیں سنائی دیں۔ آپ نے دیکھا کہ 10 رومی سپاہی اپنے سر کے نیچے ہتھیار رکھ کے مزے سے سو رہے ہیں۔ تو حضرت زرار اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا کہ سب اپنے ساتھ ایک ایک تلوار لے لیں اور جا کر ایک ساتھ رومیوں کی گردنوں پر وار کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے آگے پیچھے وار کیے تو ہو سکتا ہے کوئی رومی جاگ جائے اور پھر ہمارا پلان خراب ہو جائے۔ مجاہدین چپکے سے وہاں پہنچے اور دیکھا کہ رومنز مزے سے سوئے ہوئے ہیں، تو سب نے ایک ہی دم رومنز پر وار کیا اور انہیں واصل جہنم کر دیا۔ صبح وردان اس ٹیلے پر پہنچ گیا اور حضرت خالد بن ولید بھی کچھ دیر بعد اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وردان کا چونکہ صلح کا ارادہ ہی نہیں تھا تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم لوگ بہت غریب ہو، تمہیں بھوک یہاں پر لے آئی ہے، تو اس وجہ سے مانگو کیا مانگنا ہے، ہم اپنی صدقات و خیرات آپ لوگوں کو دے دیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں تمہارے صدقات اور خیرات سے غنی کر دیا ہے، اگر تم نے صلح کرنی ہے تو ذلیل ہو کر ٹیکس دے کر ہماری حکومت میں رہو گے۔ اور آپ نے فرمایا، تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تمہارا صلح کرنے کا ارادہ نہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے، اپنا مقصد ظاہر کرو، اگر تم کوئی سازش کرنا چاہتے ہو تو ظاہر کرو کہ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو وہ حضرت خالد کے پاس گیا اور زور سے حضرت خالد کے ساتھ چمٹ گیا اور مضبوطی سے حضرت خالد کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو پکڑ لیا۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ آ جاؤ، اے خالد پکڑا گیا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، آج خالد کو نہیں چھوڑیں گے، آج خالد کو ادھر ہی شہید کریں گے۔ یہ سن کر حضرت زرار بن ازور، حضرت عدی بن حاتم طائی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ربیعہ بن عامر، حضرت رافع بن عمیر الطائی اور بقیہ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے نیزے سیدھے کر کے آگے بڑھے۔ صحابہ کرام نے جب وردان کے 10 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا تھا تو ان کا لباس خود پہن لیا تھا، تو وردان سمجھ رہا تھا کہ یہ جو 10 سپاہی آ رہے ہیں یہ میرے سپاہی ہیں، کیونکہ انہوں نے رومن لباس پہنا ہوا تھا۔ لیکن جیسے مجاہدین قریب آئے تو وردان نے دیکھا کہ یہ تو حضرت خالد کے سپاہی ہیں۔ حضرت زرار نیزہ تانے ہوئے وردان کے قریب آ رہے تھے تو وہ حضرت خالد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، آپ خود مجھے قتل کر دیں لیکن اس کے حوالے نہ کریں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا، نہ، اطمینان رکھو، یہی تمہارا قاتل ہے۔ وردان نے حضرت خالد سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ معافی اس کو دی جاتی ہے جو معافی کا مستحق ہو، تو صلح کے بہانے سازش کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے حضرت زرار کے حوالے کر دیا۔ حضرت زرار نے اسے ایک نیزہ مارا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ پھر مجاہدین نے بھی تلواروں کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے وردان کا سر اپنے نیزے کی نوک پر لیا اور رومیوں کے لشکر کی طرف بڑھے۔ رومیوں نے دور سے دیکھا تو انہیں لگا کہ ہمارا سردار حضرت خالد کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ مجاہدین نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو رومنز یہ دیکھ کر بہت خوش ہونے لگ گئے اور ناچنے لگ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ایک بندے کا سر نیزے کی نوک پر ہے
اور اس کے ساتھ 10 سپاہیوں نے رومی لباس پہنا ہوا ہے، تو آپ ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے حضرت خالد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ آپ نے سارے اسلامی لشکر کو رومیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بھی رومیوں کے قریب پہنچ گئے۔ رومن نے جب دیکھا کہ یہ جس کا سر کٹا ہوا ہے یہ تو ہمارا سردار بردان ہے، تو ان کی خوشی ماتم میں بدل گئی۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح بھی حضرت خالد کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خالد کو صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خالد نے بردان کا سر رومیوں کی طرف پھینکا اور پھر اسلامی لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا سردار ہی نہیں ہے تو ان کے قدم لڑکھڑانے لگ گئے اور وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مجاہدین نے ان کا پیچھا کیا اور 90,000 میں سے 50,000 رومیوں کو واصل جہنم کر دی۔ تو یوں اللہ پاک نے مجاہدین کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ میں مجاہدین کے ہاتھ رومیوں کا بہت سارا مال اور ساز و سامان ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کی ساری ڈیٹیل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی اور فرمایا ہمارا اگلا ہدف ہے دمیسکس۔ جنگ اجنادین کی فتح کی خوشخبری جب مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچی تو مسلمان بہت خوش ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر مدینہ منورہ میں 7,000 کا لشکر حضرت ابو سفیان بن حرب، حضرت مالک اشتر نخعی اور حضرت عمر بن مادی کرب زبیدی کی لیڈرشپ میں جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے جنرل حضرت خالد بن ولید کی طرف لیٹر لکھا کہ آپ دمیسکس کی طرف بڑھیں، میں آپ کی کمک کے لیے 7,000 کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنا سارا لشکر جس کی تعداد 50,000 پلس تھی لے کر رومن امپائر کی ایک مین سٹی دمیسکس کی طرف بڑھے۔ مسلمان دمیسکس پر ایک بار پہلے بھی حملہ کر چکے تھے جسے ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں۔ جنگ اجنادین کی وجہ سے مسلمانوں کو اس سٹی کا محاصرہ چھوڑنا پڑا تھا، لیکن اب اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک بار پھر اپنا سارا لشکر لے کر دمیسکس کی طرف بڑھے۔ دمیسکس والوں کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے قلعے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء، غلہ اناج اور پانی وغیرہ سٹور کر لیا تاکہ اگر محاصرہ طول پکڑے تو کھانے پینے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس قلعے کے 7 دروازے تھے، ایک دروازہ بالکل بند رہتا تھا، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور انہیں دمیسکس کے 6 دروازوں پر محاصرے کے لیے تعینات کر دیا، اور 2,000 گھڑ سواروں کا لشکر حضرت زرار بن ازور کو دیا اور فرمایا کہ آپ نے اس قلعے کے ارد گرد راؤنڈ لگاتے رہنا ہے تاکہ اگر کسی بھی اسلامی لشکر کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ ان کی مدد کے لیے بر وقت پہنچ سکیں۔ جیسے مسلمان قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچے تو رومنز نے ان پر پتھر اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جوابی حملے کیے۔ فریقین کے درمیان یوں ہی شام تک جنگ جاری رہی۔ جب شام ہوئی تو جنگ روک دی گئی۔ رات کے وقت دمیسکس کی عوام قلعے کے حاکم اور ہرقل بادشاہ کے داماد توما کے پاس آئی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ مسلمانوں سے صلح کر لیجئے، یا پھر شاہ روم ہرقل سے کہیے کہ ہماری کمک کے لیے کوئی لشکر بھیجے۔ تو اس نے کہا آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، یہ عربی لوگ دیہات کے رہنے والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے پاس تو لڑنے کے لیے ہتھیار بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا اے سردار یہ آپ کی بھول ہے، ارکا، سخنا، تدمر، حران، بصرہ اور اجنادین کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس ہتھیاروں کی بہتات ہے، اور ہاں جب وہ شروع میں یہاں آئے تھے تب ان کے پاس ہتھیار کہاں تھے، لیکن پھر بھی وہاں پر غالب آ گئے ہیں، لہٰذا تم نے کچھ کرنا ہے تو کرو ورنہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے۔ توما نے کہا میں نے پہلے ہی ہرقل کی طرف کمک کے لیے لیٹر بھیج دیا ہے۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی تو پھر وہی منظر، رومنز نے مسلمانوں پر تیر برسائے اور مسلمانوں نے رومنز پر جوابی حملے کیے۔ اتنے میں مسلمانوں کے پاس خوشخبری بھی آ گئی کہ 7,000 کا لشکر
مدینہ منورہ سے ان کی کمک کے لیے آ رہا ہے۔ قلعے کے 6 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام تھا باب طومہ۔ اس دروازے کا محاصرہ حضرت شرحبیل اور ان کے سپاہی کر رہے تھے۔ اس دروازے سے مسلمانوں پر بذات خود طومہ اٹیک کر رہا تھا۔ اس نے حملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم دیا تو رومنس نے مسلمانوں پر تیروں کے ذریعے شدید حملے کیے، جس کے نتیجے میں بہت سارے مجاہدین زخمی ہوئے۔ کسی کا سر پھوٹ گیا تو کسی کا ہاتھ زخمی ہوا تو کسی کا پاؤں زخمی ہوا۔ اتنے میں ایک تیر حضرت ابان بن سعید کو لگا۔ آپ نے تیر نکالا اور زخم کی جگہ پر اپنا امامہ باندھ لیا، لیکن تیر زہریلا تھا۔ کچھ دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ مجاہدین آپ کو شفا خانے کی طرف لے گئے، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنے میں حضرت ابان نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابان کی شادی کچھ دن پہلے ہی جنگ اجنادین کے دوران ہوئی تھی، اور آپ کی بیوی کے ہاتھوں پر ابھی تک شادی والی مہندی کے نشان باقی تھے۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آپ کی بیوی تک پہنچی تو وہ دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور بہت غمگین ہوئی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کی بیوی حضرت ام ابان نے آپ کا انتقام لینے کے لیے اپنی حیت چینج کر ڈالی اور حضرت خالد بن ولید کی اجازت کے بغیر ہی باب طومہ پر جا کر حضرت شرحبیل کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ باب طومہ پر حاکم طومہ کے پاس ایک شخص نے بہت بڑی سونے کی سلیب اعظم اٹھائی تھی، تو حضرت ام ابان نے اسے ایک تیر مارا۔ تیر لگنے کی وجہ سے وہ شخص اچھلا تو سلیب اعظم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مسلمانوں کے پاس آ گری۔ مسلمانوں نے وہ سلیب اٹھا کر حضرت شرحبیل کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر طومہ بہت ہی غضبناک ہوا اور اس نے کہا اے مسیح برادر، مسلمانوں نے ہمارا شعار چھین لیا ہے، اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر طومہ قلعے کے دروازے سے باہر نکلا اور حضرت شرحبیل کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت شرحبیل نے دیکھا کہ ہم پر 2 طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ایک تو طومہ نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا ہے اور دوسرا قلعے کی دیواروں سے رومن ہم پر تیر برسا رہے ہیں۔ حضرت شرحبیل نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ جو قلعے کی دیوار سے تیر آ رہے ہیں ان سے بچا جا سکے اور پھر ایزی ہو کر طومہ کے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ طومہ مست ہاتھی کی طرح کبھی دائیں حملہ کرتا، کبھی بائیں حملہ کرتا۔ اتنے میں اس کی نظر حضرت شرحبیل پر پڑی۔ حضرت شرحبیل نے اپنے ہاتھ میں سلیب اعظم اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ چیتے کی طرح جست لگا کر حضرت شرحبیل کے پاس پہنچا۔ حضرت شرحبیل نے سلیب اعظم کو نیچے پھینکا اور پھر طومہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اب حضرت شرحبیل اور حاکم طومہ کے درمیان تلوار بازی شروع ہوئی۔ کافی دیر تک تلوار بازی چلتی رہی۔ قریب تھا کہ حاکم طومہ حضرت شرحبیل سے سلیب اعظم چھیننے میں کامیاب ہو جاتا کہ اتنے میں حضرت ام ابان نے دیکھا کہ حضرت شرحبیل ایک شخص سے لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجاہدین نے کہا یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام ابان نے حاکم طومہ کو ایک تیر مارا جو اس کی سیدھی آنکھ میں جا کر لگا۔ جیسے ہی حاکم طومہ کو تیر لگا تو وہ بکھلا گیا۔ حضرت ام ابان نے دوسرا تیر مارا لیکن وہ سپاہیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ طومہ قلعے کی طرف بھاگا۔ حضرت ام ابان ان پر مسلسل تیر برساتی رہیں۔ آپ نے کئی سارے رومیوں کو زخمی کر دیا اور 2 کو واصل جہنم کر دیا۔ مجاہدین نے بھی ان کا پیچھا کیا اور 300 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ قلعے کے کچھ سردار حاکم طومہ کے پاس آئے اور کہا اے سردار، آج ہم پر 2 مصیبتیں آئی ہیں، ایک تو ہماری سلیب اعظم چھین لی گئی اور دوسرا آپ کی آنکھ پھوڑ دی گئی، لہٰذا مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے۔ طومہ نے کہا مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، تم لوگ دیکھنا اب میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں ان سے سلیب اعظم بھی چھینوں گا اور اپنی ایک آنکھ کے بدلے ان کی ہزاروں آنکھیں پھوڑوں گا۔ جب رات ہوئی تو حاکم طومہ نے قلعے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ آج رات جب مسلمان سوئے ہوئے ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور حملہ کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم ہر دروازے کے پاس اپنی فوج کو مسلح کر کے
بالکل ریڈی کر دیں گے۔ تو جیسے ہی نکارہ بجایا جائے گا ایک ہی دم سارے دروازے کھول کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ حاکم توما کی یہ ترکیب سن کر قلعے کے سردار بہت خوش ہوئے اور حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو ایک نکارہ بجا، ایک دم سارے دروازے کھلے اور رومن ٹیڈیوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بہت سارے مجاہدین دن میں تھکے ہونے کی وجہ سے آرام کر رہے تھے، لیکن کچھ مجاہدین تہجد کے لیے اٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رومنز ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ مجاہدین جلدی جلدی اٹھے اور صرف ڈھال اور تلوار لے کر رومنز کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اتنے میں رومنز قریب آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید محاصرے کے لیے تعینات تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے مین کیمپ جہاں عورتیں اور بچے تھیں ان کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب رات کو تلواریں چلی تو آواز دور دور تک گئی۔ تلواروں کی آواز جب حضرت خالد بن ولید کے کان میں آئی تو آپ نے فرمایا، یا محمد اغیثنی، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، اور فوراً 400 سوار لے کر قلعے کے دروازوں کی طرف بڑھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید باب شرقی پر پہنچ گئے۔ باب شرقی پر مجاہدین بڑی مشکل میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں جا کر رومیوں کا صفایا کر دیا۔ قلعے کے دیگر دروازوں پر تعینات سرداروں نے رومنز کو شکست سے دوچار کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح باب جابیہ پر تھے۔ جب رومیوں نے حملہ کیا تو آپ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے تمام مجاہدین کو جگایا اور پھر مل کر رومیوں کا صفایا کر دیا۔ باب توما پر حضرت شرابیل اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت ام ابان نے بھی توما کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ باب صغیر پر جب حضرت یزید بن ابی سفیان کے لشکر پر حملہ کیا گیا تو اس وقت حضرت زرار بن ازور اپنے 2000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے راؤنڈ لگا رہے تھے۔ آپ فوراً ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجاہدین کی مدد کے لیے آئے اور رومیوں کا صفایا کر دیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اکیلے ہی 150 رومنز کو واصل جہنم کر دیے۔ جنگ کے تیسرے دن دمیسکس کے سردار حاکم توما کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر دن کے وقت حملے کیے اور رات کے وقت بھی اچانک حملہ کیا، لیکن ہر بار ہمیں ہی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہم محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہمارے پاس مسلمانوں سے صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حاکم توما نے کہا، میں ان تمام حالات کی خبر شاہ روم ہرقل تک پہنچاتا ہوں اور ان سے حکومت کی اپیل کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ٹھیک، ورنہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے۔ یہ دیکھ کر رومیوں کے ایک بڑے راہب نے کہا کہ اگر ہرقل بادشاہ اپنی ساری فوج اور سارے ہتھیار لے کر بھی آ جائے تب بھی وہ مسلمانوں کو یہاں سے نہیں بھگا سکتا، کیونکہ میں نے بڑے بڑے ملاحم اور پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کا دین سب دینوں پر غالب آئے گا، لہٰذا مسلمانوں سے صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ مسلمانوں نے حسب معمول قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور قلعے کے دروازوں پر حسب معمول جنگ جاری تھی۔ باب شرقی پر بھی حسب معمول جنگ جاری تھی۔ رومنز مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسا رہے تھے اور مسلمان بھی رومنز پر تیر برسا رہے تھے کہ اتنے میں ایک زہریلا تیر حضرت خالد بن سعید کو لگا، جو حضرت عمر بن عاص کے بھائی اور حضرت خالد بن ولید کے کزن تھے۔ تیر کے زہریلا ہونے کی وجہ سے حضرت خالد بن سعید شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت حضرت خالد بن ولید کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید نے باب شرقی پر شدید حملے کرنا شروع کر دیے اور قلعے کے دیگر دروازوں پر موجود سرداروں کو بھی شدت سے حملے کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر رومیوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف پیغام بھجوایا، آپ آج جنگ روک دیں، ہماری صلح پر ڈسکس ہو رہی ہے، ہم عنقریب آپ سے صلح کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی اور مجاہدین کو اور زیادہ شدت سے حملے کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر رومنز نے اپنے سپاہی قلعے کی دیواروں سے ہٹا دیے اور حملہ کرنا بند کر دیا۔ جب رات ہوئی تو قلعے کے سردار
بڑے راہب کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں صلح کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ راہب نے کہا کہ باب شرقی پر مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت خالد بن ولید ہیں، جو ایک جوان اور جوشیلے آدمی ہیں۔ تم ان کے پاس صلح کے لیے نہ جاؤ، بلکہ تم صلح کے لیے باب جابیہ پر جاؤ، کیونکہ باب جابیہ پر مسلمانوں کے جنرل حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، جو کہ ایک نرم دل انسان، وہ تمہاری صلح کی پیشکش کو قبول کر لیں گے۔ مسلمانوں کا یہ رواج ہے کہ اگر ان کا غلام بھی کسی کو امان دے دے تو وہ اس کی امان نہیں توڑتے۔ اپنے راہب کی بات سن کر رومنز کے 100 آدمی، جن میں کچھ سردار، کچھ سپاہی اور کچھ رومنز علماء تھے، باب جابیہ کی طرف گئے اور وہاں پر موجود مجاہدین سے کہا کہ اگر ہمیں امان دے دی جائے تو ہم تمہارے سردار سے صلح پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور ان سے رومنز کے لیے اجازت طلب کی، تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ باب جابیہ کے پاس گئے اور رومیوں سے کہا کہ باب جابیہ سے لے کر ہمارے سردار کے خیمے تک تم ہماری امان میں ہو، لہٰذا تم لوگ بلا جھجک آ جاؤ۔ رومیوں نے کہا کہ تم کون ہو جو ہم تمہاری بات پر اعتبار کریں؟ آپ نے فرمایا میں صحابی رسول مقبول ابو ہریرہ الدوسی ہوں، تم لوگ ٹینشن نہ لو، ہم عربی لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بھی وعدے کے پابند ہوتے تھے، اور اب تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا رب فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ یہ سن کر رومیوں نے باب جابیہ کھولا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور ان سے کچھ شرائط پر صلح کر لی۔ رومیوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ چلیں اور رات ہی میں قلعے پر قبضہ کر لیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ساتھ 100 مجاہدین کو لیا، جن میں سے 35 صحابہ کرام اور 65 تابعین تھے۔ کچھ مجاہدین نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اندر جا کر رومنز آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، تو اس وجہ سے آپ رومنز کے کچھ سردار یرغمال بنا کر اپنے لشکر میں ہی چھوڑ جائیں، تاکہ رومنز آپ کے ساتھ کچھ برا کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ ٹینشن نہ لو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ قلعہ آج رات فتح ہو جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی میں تھے۔ میں نے پوچھا آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے صدیق اکبر کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، لہٰذا تم لوگ بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ قلعہ آج رات فتح ہونا ہے تو پھر ہونا ہے۔ 1 منٹ سٹاپ دا سٹوری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں فتح ہوگی یا شکست، اس کا علم اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ علم غیب ہے۔ حالانکہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ پاک اپنی عطا سے اپنے پیاروں کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے، وگرنہ 35 صحابہ، 65 تابعین اور خود ابو عبیدہ بن جراح بغیر کسی ٹینشن کے دشمن کے قلعے میں کیوں داخل ہوتے؟ یہ تو خودکشی کے مترادف تھا۔ لہٰذا اللہ پاک اپنی عطا سے اپنے پیاروں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ کم بیک دا سٹوری۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح 100 مجاہدین کو لے کر باب جابیہ سے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کے ان تمام معاملات کی خبر مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت خالد بن ولید تک نہیں بھیجی، کیونکہ آپ نے سوچا کہ آج دن میں بھی حضرت خالد بن ولید دشمن سے جنگ کرتے رہے ہیں اور کل رات کو بھی دشمن سے جنگ کرتے رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ بہت تھکے ہوئے ہوں گے اور آرام کر رہے ہوں گے، لہٰذا ابھی خبر بھیجنا مناسب نہیں ہے، جیسے ہی صبح ہوگی ان تک پیغام پہنچا دیں گے۔ ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رومن سے صلح کر کے باب جابیہ کے ذریعے قلعے میں اندر داخل ہو گئے، تو دوسری طرف باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید نے دن میں بہت سخت حملے کیے تھے، جس کی وجہ سے یوشع بن مرکس نام کا ایک رومی، جس کا مکان باب شرقی کے بالکل اٹیچ تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر سے ہی ایک سرنگ بنائی اور حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہا
کہ اگر مجھے اور میرے اہل و عیال کو امان دی جائے تو میں آپ کے کچھ مجاہدین کو قلعے کے اندر لے جاؤں گا اور وہ جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نے حضرت کعب بن زامرہ کو 100 مجاہدین دیے اور فرمایا تمہیں جیسے ہی موقع ملے تم باب شرقی کھول دینا، میں اپنے لشکر کے ساتھ باہر بالکل ریڈی کھڑا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی ابو عبیدہ بن جراح کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ حضرت کعب بن زامرہ 100 مجاہدین کو لے کر یوشع بن مرکز کے ساتھ سرنگ کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ باب شرقی پر محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو یوشع نے کہا کہ ابھی آپ لوگ انتظار کریں۔ جیسے ہی صبح ہونے لگی، باب شرقی پر موجود بہت سارے محافظ ادھر ادھر ہونے لگ گئے۔ اب باب شرقی پر صرف چند محافظ رہ گئے تھے، اور وہ بھی نیند کی وجہ سے جھٹکے کھا رہے تھے۔ یہ موقع دیکھ کر حضرت کعب بن زامرہ نے مجاہدین کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین نے کچھ ہی منٹ میں رومیوں کا کام تمام کر دیا۔ تلواروں کی آوازیں سن کر بہت سارے رومی مجاہدین کی طرف لپکے، لیکن اتنی دیر میں تو مجاہدین نے تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی باب شرقی کھلا، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ باہر ریڈی کھڑے تھے۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید بہت تیزی کے ساتھ رومیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رومی راہبوں کے ساتھ لوگوں کو امان دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ رومنس کی مین عبادت گاہ کنیسہ مریم پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، اپنی تلواریں لہراتے ہوئے اور رومیوں کی گردنیں اڑاتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے۔ دونوں سردار ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا میں نے یہ قلعہ سلوں سے فتح کیا ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں نے یہ قلعہ تلوار کے ذریعے فتح کیا ہے، لہٰذا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے ابا سلیمان، میں نے ان سب کو امان دی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اے امین الامہ، میں آپ کی دی ہوئی امان نہیں توڑوں گا، لیکن قلعے کے حاکم توما اور اس کا وزیر حربیس ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے ابا سلیمان، میں نے تو سب کو امان دی۔ تو حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں فسادی یہاں نہیں رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے ان سے اس بات پر صلح کی تھی کہ یہ دونوں یہاں سے شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ تو اتنے میں توما اور حربیس بھی وہاں آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ابھی تو تم ہماری امان میں ہو، لیکن جیسے ہی دارالحرب میں جاؤ گے پھر ہماری امان سے نکل جاؤ گے، پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ توما نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں، 3 دن کے بعد ہم آپ کو جہاں بھی ملیں، آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیجیے گا، چاہیں تو غلام بنا لیجیے گا، چاہیں تو قید کر دیجیے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حربیس نے کہا ہمارے ساتھ ہمارے اہل و عیال ہوں گے، ان کی حفاظت کے لیے تو ہتھیار ضروری ہیں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ ایک ہتھیار لے گا۔ اگر کوئی تلوار لے گا تو اسے نیزہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نیزہ لے گا تو اسے تلوار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الگر تیر، تلوار، نیزہ، چاقو، برچھی، ان میں سے ایک چیز لے جانے کی اجازت ہے۔ توما نے شہر کے باہر ایک بہت بڑا خیمہ لگوایا اور اس میں اپنا سامان جمع کرنے لگ گیا۔ توما کا سامان کیا تھا؟ ایک بہت بڑا خزانہ، سونے چاندی کے برتن اور سونے کا کام کیے ہوئے بہت سارے ریشم کے کپڑے اور سونے چاندی کے بہت سارے صندوق تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ اور وہ رومی جنہیں جزیہ دے کر قلعے میں رہنا پسند نہیں تھا، وہ بھی توما کے ساتھ ہو لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے توما کے ساتھ 5000 آدمی جمع ہو گئے جو قلعے میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو اچھی طرح کھلا پلا لو اور ان کی مرہم پٹی کر لو، کیونکہ میں 3 دن کے بعد توما کے تعاقب کا ارادہ رکھتا ہوں۔ توما اپنے ساتھ 5000 آدمی اور بہت سارا ساز و سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ توما کے جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ جو قلعے سے غلہ برآمد ہوا ہے یہ بھی امان میں داخل ہے
یا پھر یہ مال غنیمت ہے؟ مجاہدین کی بھی اس بارے میں دو رائے تھی۔ تو اس مسئلے کو سولو کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید کو 4 دن لگ گئے، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے طوما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب طوما بہت دور چلا گیا ہوگا، اب اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لیکن یونس نے کہا اے سردار، ہمیں طوما کے تعاقب میں جانا ہی ہوگا، ہم اب بھی طوما تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ میں ملک شام کے تمام چھوٹے بڑے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 1 منٹ، یہ یونس کہاں سے آ گیا؟ آخر یہ یونس تھا کون؟ اس کی سٹوری سمجھنے کے لیے ہمیں دمیسکس کے محاصرے کی طرف جانا پڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب لشکر اسلام کو دمشق کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تو 2000 کا لشکر حضرت زرار بن ازور کی کمان میں دیا اور فرمایا آپ نے قلعے کے ارد گرد راؤنڈ لگاتے رہنا ہے تاکہ جہاں بھی لشکر اسلام کو مدد کی ضرورت ہو آپ بر وقت پہنچ جائیں۔ حضرت زرار بن ازور راؤنڈ لگاتے ہوئے جب باب کسان کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ حضرت زرار نے اسے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اس آدمی نے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے، تو فوراً قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اس شخص کو حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یونس ہوں، رومیوں کا مذہبی پیشوا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا تم قلعے سے باہر کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا قلعے کا محاصرہ ہونے سے پہلے میری ایک عورت سے شادی ہوئی تھی، لیکن رخصتی ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس وجہ سے رخصتی کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ہم سے ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں 1-2 بار لڑکی کے والدین کے پاس گیا کہ رخصتی والا معاملہ مکمل کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، ہمیں اپنی جان بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہیں شادی کی، لہٰذا ابھی رخصتی ممکن نہیں، قلعے کا محاصرہ ختم ہوگا پھر رخصتی ہوگی۔ لیکن ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارنا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو پیغام بھجوایا کہ تم رات کو قلعے کے دروازے پر آ جانا، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ تو وہ رات کے وقت باب کسان پر آ گئی۔ اس دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک شخص میرا دوست تھا۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے ہم دونوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے زور سے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر میری بیوی اور دوست سمجھ گئے کہ میں پکڑا گیا ہوں، تو انہوں نے فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے اس سے کہا کہ کیا تو دین اسلام قبول کرتا ہے، تاکہ اگر قلعہ فتح ہو گیا تو میں اسلامی طریقے پر تم دونوں کا نکاح کر دوں گا۔ یونس نے فوراً ہی بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو کر رومیوں سے بہت ہی سخت لڑائی لڑی۔ جب دمشق فتح ہوا تو وہ اپنی محبوبہ کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تیرے غم میں تارک دنیا ہو کر راہبہ بن گئی ہے۔ یونس اس کے پاس گیا اور اس سے راہبہ بننے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا جب مسلمانوں نے آپ کو پکڑ لیا تھا تو میں آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھی کہ مسلمان آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میرے لیے آپ کے بغیر جینا بہت ہی مشکل تھا۔ اس وجہ سے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور راہبہ بن کر کنیسہ میں بیٹھ گئی۔ یونس نے کہا کہ اب ہمارے دکھ کے دن ختم ہو گئے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اسلامی لشکر کے سردار نے اثر نو ہمارا نکاح کرا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کے لیے امان بھی حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کر اس کی معشوقہ آگ بگولی ہو گئی اور غصے سے کہا قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو
अपना आबादी छोड़कर मुसलमान हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। यूनुस ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो संग दिल नहीं मानी और हाकिम तूमा के काफ़िले में शामिल होकर दमिश्क से चली गई। अपनी महबूबा के इस तरह रूठ कर चले जाने से यूनुस के दिल की दुनिया उजड़ गई और उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि हज़रत खालिद बिन वलीद तूमा के ताक़ुब में जाने का इरादा रखते हैं, तो एक मरतबा फिर उसके दिल में उम्मीद की किरण चमकी। लेकिन फिर दिल में अंधेरा छा गया, क्योंकि तूमा की रवानगी को 4 दिन गुजर जाने की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद ने ताक़ुब का इरादा तर्क कर दिया था। तो यूनुस हज़रत खालिद के पास आया और कहा, ए सरदार, मैं मुल्क शाम के तमाम छोटे बड़े रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, हम अब भी तूमा के काफ़िले तक पहुँच सकते हैं। हज़रत खालिद ने फरमाया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है हम तूमा के काफ़िले तक पहुँच जाएंगे? यूनुस ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं आपको जिस रास्ते से लेकर चलूँगा वो रास्ता बहुत ख़तरनाक है और आसपास के इलाका जात रूमियों से भरे पड़े हैं, लिहाजा आप अपने लश्कर को हुक्म दें कि वो रूमियों का लिबास पहन ले। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने 4000 मुजाहिदीन को रोमन्स लिबास पहनने का हुक्म दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद 14 जमादुल उखरा को 4000 मुजाहिदीन के साथ यूनुस की रहबरी में तूमा के ताक़ुब के लिए रवाना हुए। यूनुस तूमा के काफ़िले के निशानात की पैरवी करते हुए कुछ दूर तक गया, फिर वहाँ से मेन रास्ता छोड़कर एक बीच वाले रास्ते पर चलने लगा। लेकिन वो रास्ता बहुत तंग था, नोकीले पत्थरों और घाटियों से भरा हुआ था। मुजाहिदीन के घोड़ों के पाँव नोकीले पत्थरों की वजह से ज़ख्मी होने लग गए, लेकिन मुजाहिदीन ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दूर जाने के बाद यूनुस एक बार फिर मुजाहिदीन को मेन रोड पर ले आया। वहाँ पर तूमा के काफ़िले के निशानात मौजूद थे, तो उसने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा, ए सरदार, तूमा यहाँ से भी गुज़र चुका है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद यूनुस ने मेन रोड छोड़ दिया और बीच वाले रास्ते पर रवाना हो। थोड़ा आगे जाने के बाद मुजाहिदीन को एक बार फिर मेन रोड पर ले आया। यूनुस ने मेन रोड पर जाकर तूमा के काफ़िले के निशानात चेक किए, लेकिन उसे एक भी निशान नहीं मिला। तो उसने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा कि तूमा यहाँ से नहीं गुज़रा, आप लोग यहीं पर मेरा इंतज़ार करें, मैं साथ वाले गांव से पता करके आता हूँ कि आखिर तूमा के काफ़िले के साथ क्या बना। कुछ देर के बाद यूनुस वापस आया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पूछा कि क्या बना। उसने कहा, ए सरदार, शायद अब हम तूमा तक कभी भी नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि जब रोमन एम्पायर के बादशाह हिराकल को पता चला कि तूमा अनाताकिया की तरफ आ रहा है, तो उसने हुक्म दिया कि तुम अनाताकिया की तरफ नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया की तरफ चले जाओ, क्योंकि हिराकल मुसलमानों से जंग करने के लिए अनाताकिया में एक बहुत बड़ी फ़ौज जमा कर रहा है। जब उसे पता चला कि तूमा मुसलमानों से शिकस्त खाकर अनाताकिया की तरफ आ रहा है, तो उसने तूमा को यहाँ आने से मना कर दिया कि तुम यहाँ आकर मेरी फ़ौज का मुराल डाउन कर दोगे। तो इस वजह से तूमा सूरिया नामी मकाम से ही कुस्तुनतुनिया की तरफ चला गया। तो हज़रत खालिद ने फरमाया, हम उसका पीछा करेंगे, शायद हम उस तक पहुँच जाएं। यूनुस ने कहा, ए सरदार, हम सूरिया नामी मकाम को बहुत ही पीछे छोड़ आए हैं। जब तक हम यहाँ से सूरिया नामी मकाम पर पहुँचेंगे, तब तक वो आराम से कुस्तुनतुनिया पहुँच चुके होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, क्या कोई बीच वाला रास्ता नहीं है? यूनुस ने कहा, एक ही रास्ता है और उस रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमें पहाड़ों को अबूर करके जाना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ों को अबूर करना कोई आसान काम नहीं है। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद मुजाहिदीन की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, मैंने अपनी जान को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया है। मैं किसी भी मुश्किल को देखकर, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पीछे नहीं हटूंगा। हमें तूमा तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? तो तमाम मुजाहिदीन ने कहा, ए सरदार, हम आपके साथ हैं। मुजाहिदीन कई दिनों से मुसलसल सफ़र कर रहे थे, सिर्फ नमाज के टाइम के लिए रुकते थे, उसके बाद फिर सफ़र पर रवाना हो जाते थे। बहुत ही थके होने के बावजूद मुजाहिदीन ने थोड़ी ही देर में
जबल लकाम को अबूर कर लिया। जैसे ही मुसलमान पहाड़ को अबूर करके दूसरी तरफ पहुँचे तो ज़ोरदार आंधी शुरू हो गई। कुछ देर बाद आंधी ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन बाद में मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुजाहिदीन के पास बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। तमाम मुजाहिदीन चटियल मैदान में बैठे हुए बारिश से भीग रहे थे। रात के आखिरी पहर में बारिश रुक गई। मुजाहिदीन ने थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। मुजाहिदीन ने नमाज़ पढ़ी और कुछ देर बाद सूरज भी निकल आया और पास से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो यूनुस ने कहा, ऐ सरदार, मुझे इजाज़त दें, मैं देख कर आता हूँ कि ये कौन लोग हैं। हो सकता है ये तूमा का काफ़िला हो या फिर कोई रोमन फ़ौज हमारा पीछा कर रही हो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने यूनुस को इजाज़त दे दी और फरमाया कि अपने साथ एक मुजाहिद को भी ले जाओ। यूनुस ने देखा कि 5-6 हज़ार का काफ़िला मालूम होता है। रात को बारिश के आने की वजह से कुछ लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं और खाने के लिए देगें पक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। यूनुस ने जब गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ कि ये तूमा का ही काफ़िला है। वो जल्दी जल्दी वापस आया और हज़रत खालिद को इसकी इत्तला दी और कहा, ऐ सरदार, इससे पहले कि तूमा यहाँ से चला जाए हमें इस पर हमला कर देना चाहिए। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने 4000 के लश्कर को 4 हिस्सों पर डिवाइड किया। 1000 लश्कर अपनी कमान में रखा और बकिया 3000 पर 3 जनरल्स हज़रत ज़रार बिन अज़वर, हज़रत राफ़े बिन अमीर ताई और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को मुकर्रर किया और फरमाया कि हर कोई अपने अपने लश्कर के साथ अलग अलग समत से हमला करे और एक लश्कर के हमला करने के बाद दूसरा लश्कर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा हज़रत खालिद ने इसलिए किया ताकि इस्लामी लश्कर की कुमक के लिए एक के बाद एक लश्कर आता देखकर रोमन्स का हौसला बिल्कुल टूट जाए। जिसके बाद सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद अपना 1000 का लश्कर लेकर रोमन्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर को आता देखकर रोमन्स ने भी अपने हथियार संभाल लिए और जंग के लिए रेडी हो गए। कले के हाकिम थामिस ने देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 1000 का लश्कर है, जबकि हमारे लश्कर की तादाद 5000 प्लस है। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि ये मुट्ठी भर अरबी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि ये तो हमारे लिए ईसा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि हम इन सब को मौत के घाट उतार दें। जैसे ही जंग शुरू हुई, हज़रत ज़रार बिन अज़वर अपने 1000 के लश्कर के साथ रोमन्स के पीछे से नमूदार हुए। अब रोमन्स 2 इस्लामी लश्कर के दरमियान में फंस गए। इतने में दाईं तरफ से हज़रत राफ़े बिन उमैर ताई अपना 1000 का लश्कर लेकर आ गए। इनके आने के फ़ौरन बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अपना 1000 का लश्कर लेकर बाईं तरफ से रोमन्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। अब रोमन्स फ़ौज चारों तरफ से इस्लामी लश्कर के दरमियान फंस चुकी थी। ये देखकर रोमियों का मुराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुजाहिदीन ने चारों तरफ से रोमन्स पर हमला कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रोमियों को वासिले जहन्नम कर रहे थे। इतने में आपकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो दाईं आँख से काना था और रोमियों को लड़ने के लिए उकसा रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखते ही उसे पहचान लिया कि ये काना तूमा ही है, क्योंकि आपको पता था कि दमश्क के मुहासरे के दौरान हज़रत उम्मे अबान ने तूमा की आँख में तीर मारकर उसकी आँख को ज़ाया कर दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने घोड़े को एड़ी मारी और फ़ौरन उसके पास पहुँच गए और फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, तूने क्या समझा था हम तुझ तक नहीं पहुँच सकेंगे? अल्लाह पाक ने हमारे लिए ज़मीन को समेट दिया था। हज़रत खालिद को अपने पास देखकर तूमा थर थर काँपने लगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसकी बाईं आँख में नेज़ा मारा और उसे अंधा कर दिया। तूमा तड़प कर नीचे गिरा। हज़रत अब्दुर्रहमान भी हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ थे। वो फ़ौरन अपने घोड़े से उतरे और तूमा के पास जाकर उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर उसे अपने नेज़े पर लटकाकर घोड़े पर सवार हुए
اور مجاہدین سے فرمایا، اے گروہ مسلم، دشمن خدا توما کا سر نیزے کی نوک پر ہے، جس کی وجہ سے مجاہدین کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا اور رومنز کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بہت سارے رومی قتل ہوئے اور کچھ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ مرج الدباج میں فتح عطا فرمائی۔ ایک منٹ، جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن یونس کا کیا بنا؟ آخر اسے اپنی بیوی ملی یا نہیں؟ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک رومی عورت سے لڑتا تھا۔ کبھی عورت اس پر غالب آ جاتی تھی اور کبھی وہ عورت پر۔ دونوں میں سخت ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ شخص کون ہے جو رومی عورت سے لڑ رہا ہے۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یونس اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر جب توما کا قتل ہوا اور ہم جنگ جیت گئے تو میں دوبارہ یونس کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی زمین پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے اور یونس اس کے پاس بیٹھ کر سر پکڑ کر رو رہا ہے۔ میں نے یونس کو پکار کر کہا، اے رہبر، کیا ہوا ہے؟ اس قدر کیوں روتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، میں صرف اور صرف اپنی بیوی کی طلب میں یہاں تک آیا، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے تلاش کیا اور اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے فراق میں دیوانہ ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں اور تو مجھ سے بھاگتی ہے۔ اس نے کہا، میرا پیچھا چھوڑ دے اور مجھے بھول جا۔ قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرا اور میرا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو اپنے دین سے منحرف ہو کر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو دین مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے اور قسطنطنیہ جا رہی ہوں تاکہ وہاں جا کر ساری عمر راہبہ بن کر کنیسہ میں بیٹھوں۔ اب میرا راستہ چھوڑ دے اور اپنی راہ پکڑ۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھ کو اپنے سے دور کرنے کی غرض سے لڑنے لگی۔ تو میں بھی لڑائی پر اتر آیا۔ ہم دونوں میں بہت دیر تک لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس پر قابو پا لیا اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اچانک اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی چھری نکالی اور اپنے سینے میں پیوست کر کے خودکشی کر لی۔ ناؤ مسلمان یہ جنگ جیت تو گئے، لیکن اچانک مسلمانوں کے جنرل حضرت خالد بن ولید مرج الدباج کے میدان سے لاپتہ ہو گئے۔ ایک منٹ، حضرت خالد لاپتہ ہو گئے؟ اللہ کی تلوار خالد بن ولید آخر کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ اصل میں توما کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اس کے وزیر حربیس کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک آپ کی نظر ایک موٹے شخص پر پڑی جس کی سرخ رنگ کی بہت بڑی داڑھی تھی اور اس نے ریشمی کپڑے کا قیمتی لباس اور لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت خالد نے سمجھا کہ یہی حربیس ہے تو آپ نے فوراً اس کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ حضرت خالد کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ رومی بھاگنے لگا۔ حضرت خالد نے اس کا پیچھا کیا اور قریب جا کر اس پر نیزے سے وار کیا، لیکن صرف نیزے کی نوک اس کی پشت سے مس ہوئی اور معمولی سا زخم لگا۔ وہ رومی گھبراہٹ کی وجہ سے گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے کودے اور فوراً ہی اسے پکڑ لیا اور فرمایا، کیوں حربیس، بھاگ کر کہاں جا رہا تھا؟ اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ وہ رومی عربی زبان اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے جواب دیا، اے عربی برادر، مجھے مت مارو، کیونکہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو حربیس تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر تم مجھے امان دو تو میں تمہیں حربیس کے بارے میں بتا دوں گا۔ حضرت خالد نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں امان دی، بتاؤ حربیس کہاں ہے؟ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو، حربیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ حضرت خالد نے پہاڑ کی طرف نظر کی تو چند آدمی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو آپ نے ایک مجاہد کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تم اس رومی کو پکڑو، اگر یہ اپنی دی ہوئی اطلاع میں جھوٹا ہوا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔
वगरना इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार होकर हरबीस के ताक़ुब के लिए रवाना हुए और कुछ ही देर में हरबीस के करीब पहुंच गए। हरबीस के साथ 20 रोमी फ़ौजी थे जो हथियारों से लैस थे और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के वॉरियर थे। हज़रत खालिद ने जाते ही 2 रोमियों को नेज़ा मारकर हलाक कर दिया और हरबीस को ललकारते हुए फरमाया, ए दुश्मन खुदा, मैं खालिद बिन वलीद तेरी हलाकत के लिए आ पहुंचा हूँ। ये सुनकर हरबीस ने अपने साथियों से कहा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये वही शख्स है जिसने हमसे अरका, सखना, तदमुर, हुरान, बसरा, अजनादीन और हत्ता के दमश्क भी छीन लिया है। इसे वापस जिंदा नहीं जाने देना, इधर ही ख़त्म कर दो। अपने सरदार के इस तरह तरहीब दिलाने पर उन 18 शाहसवार रोमियों ने अपना रुख हज़रत खालिद की तरफ किया। जिस जगह ये मार्का हो रहा था वो जगह बहुत ही तंग और गैर हमवार थी और यहाँ घोड़े पर सवार होकर लड़ना इम्पॉसिबल था। लिहाजा हज़रत खालिद अपने घोड़े से उतरे और जंग के लिए रेडी हो गए। रोमियों ने देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद बिल्कुल अकेले हैं तो उन्होंने आप को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन आप उनके सामने बिल्कुल बेखौफ खड़े थे और तलवारबाजी के ऐसे जौहर दिखाए कि रोमी हैरान रह गए। आप इतनी तेज़ी से तलवार घुमाते थे कि किसी रोमी को भी करीब आने की जुर्रत नहीं होती थी। लेकिन अचानक हरबीस ने मौका पाकर हज़रत खालिद के सर पर फुल ज़ोर से तलवार मारी, जिसकी वजह से आपका इमामा कट गया। लेकिन हज़रत खालिद को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आपने इमामे के नीचे लोहे का खौद पहना हुआ था। हज़रत खालिद तन्हे तन्हा हरबीस और उसके 18 साथियों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जगह के गैर हमवार होने की वजह से इन रोमियों का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। आप बिफरे हुए शेर की तरह खशमनाक होकर रोमियों पर हमला करने लगे, लेकिन जोश के साथ होश से काम लेते हुए आपने रोमियों पर रोब डालने के लिए नारा तकबीर की सदा बुलंद की। रोमन्स ये समझे कि शायद इनके साथी करीब में छुपे हुए हैं, ये उनको बुलाने के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि करीब में हज़रत खालिद का कोई भी साथी मौजूद नहीं था। आपने रोमियों पर रोब डालने के लिए सिर्फ़ एक हीला किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके इस हीले को हकीकत में बदल दिया। आपने जैसे ही नारा तकबीर की सदा बुलंद की तो फ़ौरन जवाब में भी अल्लाह अकबर की सदा सुनाई दी। हज़रत खालिद ये सुनकर हैरान थे, आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे नारे का जवाब दिया है। आप इसी कश्मकश में थे कि अचानक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर अपने साथियों के हमरा वहाँ आ गए। वहाँ पहुँचते ही मुजाहिदीन ने रोमियों को घेर लिया। हज़रत ज़रार बिन अज़वर ने तो आते ही अपने साथियों के साथ रोमियों पर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में उन 18 रोमन वॉरियर को वासिल जहन्नम कर दिया। ये देखकर हरबीस वहाँ से भागने लगा। हज़रत खालिद ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया और तलवार के एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हज़रत खालिद ने तमाम मुजाहिदीन का शुक्रिया अदा किया और हज़रत अब्दुर्रहमान से पूछा कि मेरे यहाँ होने की खबर तुम्हें किसने दी? तो हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम जंग जीतने के बाद माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ़ थे कि अचानक एक गैबी आवाज़ सुनाई दी कि तुम लोग माल जमा करने में मशगूल हो, हालांकि खालिद को दुश्मनों ने घेर लिया है। बस जब हमने ये आवाज़ सुनी तो आपको तलाश करने के लिए चल पड़े, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आप कहाँ हैं। फिर हमें उस रोमी ने आपका पता बताया जिसने आपको हरबीस के बारे में बताया था। हम जल्दी जल्दी वहाँ से रवाना हुए और आखिरकार आप तक पहुँच गए। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद अपने साथियों के साथ मरजुद दिबाज की तरफ रवाना हुए। वहाँ इस्लामी लश्कर में हज़रत खालिद के गुम होने और दुश्मनों के दरमियान फंस जाने की खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी। तमाम मुजाहिदीन हज़रत खालिद के लिए बहुत परेशान थे और आपकी सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ पहुँच गए। हज़रत खालिद को सही सलामत देखकर तमाम मुजाहिदीन बहुत खुश हुए और नारा तकबीर लगाकर आपका इस्तकबाल किया। फिर हज़रत खालिद ने उस रोमी को अपने पास बुलाया जिसने हरबीस के बारे में ख़बर दी थी
آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تم آزاد ہو، اگر چاہو تو اسلام قبول کر لو اور اہل جنت میں سے ہو جاؤ۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں اپنا دین نہیں بدلنا چاہتا، تو آپ نے وعدے کے مطابق اسے آزاد کر دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے مجاہدین کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کیا جائے۔ جب سارا مال اکٹھا ہو گیا تو مال غنیمت کا ایک چھوٹا سا ٹیلہ بن گیا۔ پھر حضرت خالد نے راستہ بتانے والے یونس کو اپنے پاس بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بیوی کا حال معلوم کیا، تو اس نے اپنی درد بھری داستان کہہ سنائی۔ حضرت خالد نے اظہار افسوس کیا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ اس پر حضرت رافع نے کہا کہ اے سردار، ہرقل بادشاہ کی بیٹی ہماری قید میں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یونس کو ہرقل بادشاہ کی بیٹی بطور گفٹ دے دی جائے تاکہ یہ اس کی بیوی کا نعم البدل ہو جائے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا اگر ہرقل بادشاہ نے ہم سے اپنی بیٹی کا مطالبہ کیا تو ہمیں اس کی بیٹی دینی پڑے گی، اور اگر اس نے اپنی بیٹی کا مطالبہ نہ کیا تو پھر وہ یونس کی ہی ہوگی۔ اس کے بعد یونس نے حضرت خالد سے کہا کہ اے سردار، اس وقت ہم ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں اطراف میں ہرقل بادشاہ کا لشکر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جنگ چھڑ جائے ہمیں جلد از جلد دمشق کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت خالد نے یونس کے اس مشورے کو قبول کر کے اسلامی لشکر کو دمشق کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ مرج الدباج سے کوچ کرنے کے بعد اسلامی لشکر جب پل حکیم کے قریب پہنچا تو اچانک ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد نے ایک مجاہد کو تحقیق کرنے کے لیے آگے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس طرف آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لشکر قریب آ گیا اور اس لشکر سے ایک بوڑھا راہب آگے بڑھا اور زور سے کہا کہ میں ہرقل بادشاہ کا ایلچی ہوں، اور ہرقل بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے میرے داماد توما کو تو قتل کر دیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم میری بیٹی مجھے واپس کر دو گے۔ اگر تمہیں اس کے بدلے مال چاہیے تو وہ بھی میں تمہیں دوں گا، یا اپنی طرف سے بطور گفٹ میری بیٹی مجھے واپس کر دیں، کیونکہ کرم اور بخشش کرنا مسلمانوں کا ہی شیوا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ ہمیں مال دنیا کی کوئی طمع نہیں، ہم بغیر کسی معاوضے کے اس کی بیٹی کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے تمہارے بادشاہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کر کے شاہی ایلچی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید دمشق سے 4000 مجاہدین کے ساتھ توما کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اس میں 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید ابھی تک دمشق واپس نہیں لوٹے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور تمام مجاہدین ان کے لیے بہت فکر مند تھے، بلکہ نا امید ہو گئے تھے، اور کچھ مجاہدین کو تو ایسے وسوسے آتے تھے کہ یونس نے دھوکے سے اسلامی لشکر کو ہلاک کرا دیا ہوگا۔ تمام مجاہدین رو رو کر حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں کے صحیح سلامت واپس آنے کی دعا کرتے تھے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید 1 مہینے کے بعد دمشق واپس آئے۔ حضرت خالد کو صحیح سلامت دیکھ کر تمام مجاہدین بہت خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر لگا کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت خالد بن ولید 14 جمادی الاخری 13 ہجری کو توما کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور پورے 1 مہینے کے بعد 14 رجب کو دمشق واپس آئے۔ واپس آ کر آپ نے مال غنیمت کا خمس الگ کر کے بقیہ مال مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے مال غنیمت کا خمس اور فتح دمشق سے لے کر ہرقل بادشاہ کی بیٹی کے واپس بھیج دینے تک کی ساری داستان مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے کے لیے عبداللہ بن قرط کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الاخری کو ہو چکی تھی، لیکن 20 سے 25 دن گزر جانے کے بعد بھی مجاہدین بلکہ ان کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھی اس المناک واقعے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے
اپنی وفات سے پہلے ہی مسلمانوں کا نیا خلیفہ ان کو چوز کیا، جن سے رومن اور پارین امپائر کے بادشاہ بھی کانپتے تھے۔ ان کا صرف نام سن کر ان بادشاہوں کی کانپے ٹانگ جاتی تھی، اور ان خلیفہ کا نام ہے امیر المومنین خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبسکرائب